یہ جتنے بھی 99 آرگنائزیشنس پاکستان میں سکھا رہی ہیں ای کامرس میں اپنا بزنس کھڑا کرنا, تو کیا ان کے یہ ٹرینرز اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ انہوں نے بھی سکسیزفل بزنسز امپائرز کھڑے کیے ہیں آؤٹ آف امیزون؟ انہی آرگنائزیشنز کے پیچھے ہو کر دے ہیو لائک ڈرون دیئر ملینز آف ڈالرز. ٹھیک ہے, اٹس لائک کہ آپ پیسے لے رہے ہیں اینڈ آپ کا ایک ایجوکیشن کا ذریعہ ہے کہ اس میں چانس ہوگا آپ کے گردے بڑے ہونے. اب آپ نے سکھایا یہ ہے, آپ اگلے بندے کو برین واش کر رہے ہیں. دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. گردے بڑے ہونے چاہیے آپ کا بزنس کرنے کے لیے. بھائی اس کی جمع پونجی. روشان, یو آر این انڈیویجول. آپ ہر جگہ یو آر ناٹ لائبل ٹو پریزنٹ یور آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ نام لے لیں, 2 دفعہ لے لیں, لیکن all the time you can't do that because you are an individual. You have to make your own audience. Graduation is done. نیکسٹ ڈے آپ کا رشتہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں یور پیرنٹ. یا وہ چھوٹی سی آپ نے وائٹ کلر کا دیکھا ہوگا, اس کو ہم کیری ڈبا کہتے ہیں. پک اینڈ ڈراپ کے لیے ہم لائک اپنی زبان میں اس کو ہم کیری ڈبا ہی کہتے ہیں. لائک اٹس کیری ڈبا جو سات بچوں کو انہوں نے کیری کیا ہوتا ہے. ایسے ایگزیکٹلی. تو ہم وہ 7 بچے بھی نہیں تھے, 7 لڑکیاں تھیں بڑی. تو گرمی اتنی زیادہ, پھر بھی اے سی نہیں ہوا کرتا تھا. نہیں, اس میں سے نہیں ہوا کرتا تھا. اور سوزوکی کی میرے خیال میں یہ ہوتی ہے رائٹ, بولان کچھ اس بولان سوزوکی. یس, اس میں تو اور وائٹ کلر چھوٹا. اور ایون یہ لڑکیاں اتنی میک اپ کیوں استعمال کرتی ہیں؟ وہ ان کے لیے ہی بنا ہے نا, مرد تو نہیں یوز کر سکتے. دے ول بی کنسیڈرڈ ایز ٹرانسجینڈرز. اگر لڑکیاں یوز کر سکتی ہیں تو لڑکے بھی تو یوز کر سکتے ہیں میک اپ. Why would you put on lipstick or why would you put on eyeshadows or blush on? We don't have a beard like that, as like grown as much you like. ہماری کوئی beard نہیں ہے. We have a beauty on our face like delicacy you can call it. میرے خیال میں اس کے بعد ہم اس کو انہینس کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا میک اپ لگا لیتے ہیں. آپ اگر کسی ویڈنگ پہ جا رہے ہیں, کوئی ایونٹ ہے وہاں پہ جا رہے ہو, تو آپ بس لگا دو اینڈ آپ کی جو اسکن ہے وہ ٹائٹ لگے گی, رنکل لیس لگے گی. بٹ دا مومنٹ یو کم بیک ہوم then you are on your own. You are on your own. روشان ملک, رائٹ؟ Yes. روشان ROOSHAN. ROSHAN. یہ تو پھر روشن ہو گیا نا. No, how do you spell SHAN? SHAN. روشن نہیں, only SHAN. SHAN. ROSH. No, just spell SHAN. How would you pronounce SHAN? Only SHAN. شان اور شن. شان, جو شان ہے ہمارے جو فلمی ہیرو ہیں, شان SHAN, رائٹ؟ اور SHAAN, یا شان مسالہ SHAN, رائٹ؟ SHAN ہی ہے نا شان مسالے کا. But if you add RO, so it becomes Roshan, not Roshan. So I was just giving you جتنا مطلب کہ روشن یا روشان بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ it has something to do with light, right? Yes. In my school life, in my college life, in my university life, کبھی کسی نے میرا نام فرسٹ گو میں بالکل صحیح پروناؤنس نہیں کیا. There was a principal nun تھی, کیونکہ I'm from a Christian school. She used to call me Roshan, like Shan, Roshan. People used to call me Roshane, Roshni, and many Roshi, Shan, Shani. Like I have a lot of names. So Roshan, right? It's Roshan, yes. اور ہماری روشنی ویسے صحیح ہے نبیل بھائی, ان پر روشنی صحیح پڑ رہی ہے اور چمک رہی ہیں. اور ویسے بھی آپ نے مجھے کہہ دیا میک اپ کا, تو اوبیسلی چمک ویسے بھی رہی ہوں گی. ہاں, ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لڑکیاں اتنی میک اپ کیوں استعمال کرتی ہیں. وہ ان کے لیے ہی بنا ہے نا, مرد تو نہیں یوز کر سکتے. دے ول بی کنسیڈرڈ ایز ٹرانسجینڈرز. تو نہیں, لیکن وائی اٹ از لائک سو عجیب بات ہے. اگر لڑکیاں یوز کر سکتی ہیں تو لڑکے بھی تو یوز کر سکتے ہیں میک اپ. Why would you put on lipstick or why would you put on eyeshadows or blush on? Why you put it? Why girls put on their face We so don't have many? a beard like that, as like grown as much you like. ہماری کوئی beard نہیں ہے. We have a beauty on our face like delicacy you can call it. میرے خیال میں اس کے بعد ہم اس کو انہینس کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا میک اپ لگا لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں مردوں کے اگر چہرے پر بال ہیں تو ان کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے یہ بال بالکل چھپ جائیں. آپ لوگ ان کی تو بیوٹی ہے نا, ان کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ان کے بال ہیں, سو دے کانٹ ہائڈ دیئر ہیئر. لائک
یار لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ آپ لڑکیوں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو کاسمیٹکس کی انڈسٹری ہے نا وہ عورتوں کی وجہ سے ہی ہے بہت بڑی. اور ابھی ریسنٹلی آئی واز لائک ان تھائی لینڈ اینڈ آئی واز لائک ایون آئی ہیو سین ان ادر کنٹریز بٹ جو تھائی لینڈ میں نے ایک چیز نوٹ کی نا, دیئر اسکن کیئر انڈسٹری, دیئر کاسمیٹکس انڈسٹری, لائک آپ کو وہاں پہ ہر برانڈ ملے گا, ہر میک اپ کا, ہر اسکن کیئر کا, ہر اینٹی ایجنگ کا, جوان لگنے کا آپ کو ملے گا. اینڈ موسٹ آف دا کسٹمرز دیٹ آئی ہیو سین ان دیئر شاپس, یا آپ کہہ لو کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں, اٹ واز لائک 99.9% وومن. obviously it has to be women نا. ایون کہ آج کل مارکیٹ میں ایسی ایسی پروڈکٹس آ گئی ہیں, یو کین لفٹ یور سیگی اسکن, یہاں آپ اٹیچ کریں آنکھوں کے یہ جو نیچے ہلکے ہیں, یو کین لفٹ اٹ اپ بائی پٹنگ سم ٹیپ ہیئر, سو دیر سو مینی. بٹ از اٹ پرماننٹ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں پرماننٹ نہیں, دے کین ریپ اٹ آف ونس. آپ اگر کسی ویڈنگ پہ جا رہے ہو, کوئی ایونٹ ہے وہاں پہ جا رہے ہو, تو آپ بس لگا دو اینڈ آپ کی جو اسکن ہے وہ ٹائٹ لگے گی, رنکل لیس لگے گی, بٹ دا مومنٹ یو کم back home, then you are on your own. You are on your own. That's so crazy yaar. کیا ہو رہا ہے یار آج کل کے زمانے میں؟ I'm just shocked. People are having like surgeries to look like beauty کا اسٹینڈرڈ چینج ہو گیا نا. there are like beauty کے standards are different. if you are putting makeup that means you are more beautiful. if you are having a surgery and you having cheekbones alignment that means کہ تو یہ standards beauty standards are different. بہت بڑے مسئلے ہیں یار. اگر دیکھو نا میرے خیال میں اگر اتنا میک اپ آپ نے کرنا ہو, 2-3 لیئرز آف پتہ نہیں فاؤنڈیشن بولتے ہیں, پھر اس کے بعد بیس کہاں پہ چلتی ہے, فاؤنڈیشن کہاں پہ چلتی ہے, پھر اس کے بعد میک اپ کی نمبر آتی ہے, پھر وہ کچھ بلش آنز وغیرہ, اور پھر وہ آئی لیشز, اوئے ہوئے کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ تو لگ جاتا ہوگا تیار ہونے میں. if you become pro تو it's just 10 minutes. you can like even do makeup walking talking, تو پھر تو آپ پرو ہو جاتے ہیں نا. بٹ لائک اگر آپ کو پراپر برائڈل میک اپ کرنا ہے تو that takes hours. ہاں وہ اس کے لیے تو میرے خیال میں پورا آپ کو سیلون جانا ہوتا ہے, اور 4 گھنٹے آپ کو وہاں پر بٹھاتے ہیں. اور ویسے بھی خوبصورتی ہے نا, ایویں تو نہیں علامہ اقبال نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, تو ہم سے ہی تو پوری کائنات میں رنگ ہے, لائک کلرز, بیوٹی. سو اٹس لائک مطلب ہم مردوں کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, ضرورت کی بات نہیں, میں ویلیو ایڈ نہیں کرتے اس دنیا میں. خوبصورتی آپ دیکھیں کیسے آگے اٹھ کے, اب خواتین ہیں وہ گھر سے نکلیں گی تیار ہو کر, بال بنا کے اچھے طریقے سے خود کو مینٹین کر کے, تو دیٹس لائک رنگ ایڈ ہو رہے ہیں نا کائنات میں, اٹس خوبصورتی. لیکن آج کل تو بڑی گرمی برس رہی ہے, یہ گرمی زیادہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے عورتوں کا میک اپ جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ میں آ رہی تھی نا تو راستے میں بس سویٹنگ آئی واز. تو آپ نے پھر دوبارہ دوسرا ریٹیک کیا میک اپ کا؟ نہیں آئی ڈنٹ. میں نے بس وہ آج کل تو میک اپ بھی ایڈوانس ہو گیا نا, برانڈیڈ جو میک اپ ہوتا ہے وہ آپ کا موسٹلی یو کین پیٹ اٹ اینڈ اٹ گوز ویل, وہ اپنی جگہ پہ سیٹل ہو جاتا ہے. اینڈ سب سے اینڈ پہ آپ بھول گئے ایک سیٹنگ اسپرے ہوتا ہے, وہ سیٹنگ اسپرے از فار میک اپ to keep it intact. واو, جس طرح امیزون جتنا ایڈوانس ہو گیا ہے میرے خیال میں کاسمیٹکس بھی اتنی ہی ایڈوانس ہو گئی ہے. چلیں گریٹ. اینڈ یو آر کمنگ فرام سیالکوٹ رائٹ؟ یس. کیسا رہا سفر آپ کا سب سے پہلے؟ سفر واز لائک 4.5 hours, لیکن بس بیٹھ کے دیکھ کے اینڈ آئی یوز ٹو ریڈ بکس, تو میں اپنی بک ساتھ لائی تھی, تو اس کو پڑھ کے تو اٹ واز گڈ. کیسا موسم وہاں پہ؟ بھی گرم ہے؟ بہت گرمی ہے وہاں پہ. لاہور اور سیالکوٹ کا ٹمپریچر ایک جیسا رہتا ہے؟ آلموسٹ ایک جیسا ہوتا ہے, کیونکہ فرام دا ریسٹ آف دا کنٹری نا میں نے نوٹ کیا ہے کہ لاہور کا ٹمپریچر جو ہے 3-4 ڈگری آگے ہی رہتا ہے گرمیوں میں. یس. شاید سردیوں میں بھی زیادہ سرد ہوتا ہوگا, تو سیم گوز ود. نہیں ہوتا, مے بی اٹ از ڈیو ٹو دا پلیوشن ایز ویل, کیونکہ لاہور میں دیر از اے لاٹ آف پلیوشن, لیس گرینری, سو اس وجہ سے گرمی ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. اینڈ سیالکوٹ میں بھی دیر از ناٹ دیٹ مچ گرینری اینڈ کلوز ٹو لاہور, لائک وی آر جسٹ 45 minutes away from Lahore through the motorway. So it's how is life in سیالکوٹ؟ کیا ہو رہا ہے سیالکوٹ؟ تو بیسیکلی ہم بولتے ہیں کہ دا اسپورٹس انڈسٹریل کمپلیکس آف پاکستان رائٹ. سو کیسا ہے سیالکوٹ؟ ہاؤ از بزنس دیئر؟ اور اس مہنگائی کے دور میں کیا چل رہا ہے سیالکوٹ میں؟ لائک اف یو وانٹ کوئی بھی ایکسپورٹ کے لیے پروڈکٹ گڈ, بے شک وہ سرجیکل ہے, بے شک وہ اسپورٹس سے ہے, یو کین نیم اٹ اینڈ یو کین ہیو اٹ. ٹھیک ہے, اتنی میجر انڈسٹری ہے ہماری سیالکوٹ کی.
like we manufacture goods, every kind of good, ٹھیک ہے. تو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں. اس لیے تو مسئلہ آتا ہے کہ می بینگ فرام امیزون جب ہم ان کو کنوے کرنے جاتے ہیں کہ آپ B2C کریں, بزنس ٹو کسٹمر کی طرف آئیں, تو ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کیونکہ وہ عادی ہیں کنٹینرز بھیجنے کے. ان کا ایک دفعہ میں آرڈر آنا ہے, دے سیل اٹ ان کنٹینرز, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ایک پیس جانا, پھر ویٹ کرنا کہ یہ کب بکے گا کب نہیں بکے گا, تو یہ ان کی مینٹالٹی کو یا ان کی سیٹسفیکشن کو میچ نہیں کرتا. سو کمنگ بیک ٹو یور کویشچن, سیالکوٹ کی لائف از گوئنگ ایڈوانس, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے, لائک برانڈس, دیر آر ڈفرنٹ لائک کائنڈ آف ایڈوانسمنٹ ہر جگہ ہے. لیکن اسکولنگ اور یونیورسٹی کے لحاظ سے وی ہیو 2 اونلی کیمپسز آف پرائیویٹ یونیورسٹیز. کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں ہے میڈیکل یونیورسٹی کے علاوہ. سو جب آپ کو پڑھنے کا کوئی سوچنا پڑتا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے, ایدر یو چوز لاہور اور یو چوز اسلام آباد. لیکن سیالکوٹ میں اتنا ہائر سین نہیں ہے ایجوکیشن کا, ٹھیک ہے. میڈیکل کی 2 یونیورسٹی ہیں, خواجہ صفدر میڈیکل کالج جہاں بچے پڑھنے آتے ہیں دوسری سٹی سے, بٹ ادر دین ایجوکیشن کوئی پراپر لائک اتنے سافٹ ویئر ہاؤسز نہیں ہیں. جابس کی ریشیو بہت کم ہے, لائک آپ لیبر مل سکتی ہے آپ کو مینوفیکچرنگ کے لیے, لیکن جو پراپر اگر آپ نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بھی اوپن کرنا ہے سیالکوٹ میں تو یو ول اسٹرگل الاٹ, آپ کو ٹیلنٹ نہیں ملے گا وہاں پہ. آپ کو لگتا ہے کہ اچھی ایجوکیشن, میرے خیال میں تو اگر ایک سٹی اتنا انڈسٹریل ہے تو شاید ہونی تو یونیورسٹیز زیادہ چاہیے, کیونکہ آپ کی تو اپنی ایئر لائن بھی ہو گئی ہے نا, سیال ایئر, رائٹ. اور لاسٹ ٹائم آئی چیک کہ یہ کچھ وہاں کے کچھ بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, انہوں نے ہی مل کر بنائی ہے. اچھا پرائیویٹ, رائٹ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک سٹی اتنا ایڈوانس ہے اور بین الاقوامی سطح پہ ایکسپورٹس اگر کر رہا ہے تو دیر شوڈ بی لائک سم امیزنگ یونیورسٹیز دیئر. انجینئرنگ میں ہونی چاہیے تھی یا ٹیک میں ہونی چاہیے تھی. اس کا سب سے جو میجر ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ جب سیالکوٹ میں کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے نا, اسپیشلی اے میل, تو اس کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے ایدر کہ آئی ہیو ٹو سٹ آن دا چیئر آف مائی فادر, جو وہ انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, میں نے وہیں پہ جا کے بیٹھنا ہے, یا جو نہیں ہے اس کا خواب یہ ہے کہ میں نے بڑے ہو کر ایکسپورٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, میں نے اپنی ایک مشین لگا لینی ہے. پڑھنے سے زیادہ ایزی ہے ان کے لیے گھر میں ہی, ٹھیک ہے, ایک مشین لگا لینی, بے شک وہ سبلیمیشن کی ہو, وہ مینوفیکچرنگ کی ہو, وہ کسی چیز کی بھی ہو, کٹنگ کی ہو, سرجیکل کی ہو, دے ڈو اٹ اینڈ دے اسٹارٹ ورکنگ اینڈ ٹیکنگ آرڈرس فرام علی بابا. اینڈ علی یو کین سے دیٹ علی بابا سے تو موسٹلی جو ہے نا وہ کلائنٹس ان کو ریسیو ہوتے ہیں سیالکوٹ میں, باقی وہ ان کے پھر پوٹینشیل کلائنٹس بنتے جاتے ہیں. تو اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے سیالکوٹ سٹی میں اندر, یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے جیسے ہی بڑے ہونا ہے آپ کو جو ہے وہ کول یو کین سے یا رچ سمجھا جائے گا, ویلدی سمجھا جائے گا. اف یو ہیو ایکسپورٹ بزنس, کنٹینرز جا رہے ہیں اینڈ یو ہیو اے لاٹ آف ویلتھ, تو ایجوکیشن ڈزنٹ پلے دیٹ مچ رول. بٹ آپ نے مینشن کیا, بٹ دیٹ نمبر ول بی ناٹ دیٹ ہائی نا کہ ہر بندہ ایکسپورٹ کا بزنس کرے گا. اٹ از ٹرو, in every street you will find a person who is doing export. Yes, it's that much common in Sialkot city. What about girls when they are growing up, what their parents think کہ ان کو کیا کرنا ہے؟ چلو لڑکے نے تو اپنی ٹینشن ختم کر لی, اس کو تو شاید وہاں پہ ڈاکٹر یا انجینئر بننے کا اتنا کریز ہے جتنا دا ریسٹ آف دا پاکستان میں ہے. ڈاکٹرس کا کریز ہے, ٹھیک ہے, لیکن انجینئرس کا اتنا کریز نہیں ہے. دے چوز ایکسپورٹ. اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ گرلس تو ان کا میجرلی دے ہیو ٹو گیٹ میری سم ڈے. وہ تو پورے پاکستان میں ہے, بٹ دا کلچر ہیئر از لائک کہ جلدی شادی کرانی ہے بچی کی. ایز سون ایز یور گریجویشن از ڈن, نیکسٹ ڈے آپ کا رشتہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں یور پیرنٹس. تو کیوں میں یہ سمجھوں کہ جو اتنی زیادہ انڈسٹریز ہونے کے باوجود بھی ان انڈسٹریز میں ایچ آر کی پوسٹ کا کہہ لو یا جو آپ کا ہم نارملی بولتے ہیں نا آفس اسٹاف, تو وہاں پر کیا لڑکیاں کام نہیں کرتی؟ وہاں پر بھی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. نہیں, دیٹس ناٹ دا کیس. وہاں پہ لڑکیاں کام کرتی ہیں, لیکن اٹس لائک کہ جو اگر ہم پیور سیالکوٹی لوگوں کی بات کریں, وہ نہیں جو آ کر رہ رہے ہیں, ہوتا ہے نا دوسری سٹی سے لوگ آ کر رہنا. لیکن اف یو ٹاک اباؤٹ دا پیپل ہو آر ایکچولی فرام سیالکوٹ, تو وہ کام کرنے کی فیمیل کی ریشو کم ہے, ناٹ دیٹ مچ. تو زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں اور شادی ہو جاتی ہے اور ہاؤس وائف بن کے رہتی ہیں. موسٹلی اٹ ہیپنس. کیا آپ نے یہ بھی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ بہت ساری فیملیز یا کچھ سے جو ایوریج نمبر آف فیملیز ہوتی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں آگے بھی پڑھیں چاہیے اور وہ ان کو امپاور کریں اور کچھ معاشرے کا منفرد یا یوزفل
بندہ بنائیں اس کو, جو کہ مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں. تو از دیئر کلچر دیئر سم ہاؤ کچھ فیملیز میں, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اٹس لائک کہ میں سب سے اچھا ایکسپیرینس جو بتا سکتی ہوں وہ اپنا ہے, کیونکہ اوبویسلی میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. تو میں نے اپنی فیملی میں یا یہ کلچر نہیں دیکھا کہ شاید ہم عورت کو اتنی ایجوکیشن دیں کہ وہ کچھ ویلفیئر کے لیے کام کر سکے. ٹھیک ہے, اٹ ڈیڈنٹ ہیپن. مے بی شاید اب جو ہے نا وہ ایجوکیشن بھی از کائنڈ آف رسپانسبلٹی, کہ شاید لڑکی ایجوکیٹڈ ہوگی تو اس کے اچھے رشتے مل جائیں گے, یا اس کو جو ہے نا وہ اس طرح لائک اس کو اچھا آگے سے یو کین سے کہ لائف پارٹنر مل جائے گا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ کانسیپٹ کہ وہ ویلفیئر کے لیے کام کرے گی, یہ کہیں نظر نہیں آتا. موسٹ آف دا فیملیز میں نہیں نظر آتا. ہاؤ واز لائک یور لائف when you were brought up by your parents? Since you were born in Sialkot, right? Yes, and yes. raised and educated in Sialkot. Yes. So how was your experience as a young girl who really wanted to do something different and work for herself and the society at the same time as well, especially hum agar baat kare na female empowerment, yes, women empowerment. So yes, how was your experience there in Sialkot from start? From start اگر میں بات کروں کہ جب اسکول ختم ہوا, میں کالج لائف کے اندر انٹر ہوئی, اینڈ آئی واز لائک ڈوئنگ FSc پری انجینئرنگ دیٹ ٹائم. تو آئی واز پتہ نہیں کیوں شروع سے آئی ہیڈ دس وائب اور مے بی ڈیزائر ان سائڈ مائی سیلف کہ کچھ کرنا ہے. روشان, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تم نے باقی فیمیلس کی طرح ون ڈے یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ میری اینڈ دیٹس اٹ. تمہاری زندگی کا یہی ایم نہیں ہو سکتا. دیر شوڈ بی سم تھنگ ڈفرنٹ دیٹ یو ہیو ٹو ایکسپلور. تو کیا ہوا کہ بیچ میں نا مائی مدر کیم ٹو می اینڈ شی ٹولڈ می کہ تمہارا ایک رشتہ ہے. تو آئی واز اونلی 17 years دیٹ ٹائم, اینڈ آئی واز شاکڈ. I was even shocked کہ how could you say this statement to a girl who is just 17 years old. اس کو کیا ہی پتہ ہوگا شادی کرنے کا, وہ کیا ہی مینیج کر لے گی اپنی زندگی کو شادی کر کے. سو اس ٹائم آئی شوڈ فل ریزسٹنس. میں نے اپنے گھر والوں کو انکار کر دیا کہ میں نہیں کر سکتی ابھی, اٹ کینٹ بی پاسبل. مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے اپنی لائف کے اندر. رو کے دھو کے انہوں نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کا اچھا چاہتے ہیں, یہ اچھے کے لیے ہوتا ہے, کل کو تم نے کرنی ہی ہے تو وائی ناٹ ٹوڈے. میں نے کہا جب کل کو کرنی ہے, کل کی کل دیکھی جائے گی, ناٹ ٹوڈے, اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم. تو میں نے رو کے, مطلب انہوں نے مجھے ایموشنل بلیک کیا, میں نے ان کو ایموشنلی بلیک کیا, کھانا چھوڑ کے, رو کے. اوبویسلی دے آر مائی پیرنٹس, دے کین فیل مائی پین. تو اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا, اینڈ اس کے بعد سے مائی لائف اسٹارٹیڈ. اس کے بعد سے مجھے ہوش آیا کہ دس تھنگ کین ہیپن اینڈ اسٹرائک ٹو یو کین اینی ٹائم. ٹھیک ہے, کبھی بھی یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لائک میری ایجوکیشن بہت اسموتھ جا رہی ہے, میں نے بھی یونیورسٹی جانا ہے, پھر ایک سے دم مائی مدر کیم ٹو می اینڈ ٹولڈ می کہ تمہیں ایسے کرنا ہے. دیٹ واز لائک اے ٹراما فار می. 2 months آئی واز لائک کنٹینیوسلی تھنکنگ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید دے ول فورس می اور مجھے کہیں گے تم کر لو, اینڈ وٹ وڈ آئی بی ڈوئنگ نیکسٹ, تب میں کیا کروں گی. لیکن الحمد للہ ایسا نہیں ہوا. پھر میں یونیورسٹی لائف میں انٹر ہوئی. پھر یونیورسٹی کے بعد جا کے میری لائف چینج ہوئی. وہ اس طرح سے چینج ہوئی کہ میں جو پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھتی آ رہی تھی, جو میرے دوست تھے, فیمیلز فرینڈلی تھیں تب اس ٹائم میری نا, تو میری دوست تھے, وہ لوگ اس لیول کی باتیں نہیں کرتے تھے جس لیول کی باتیں میں سننا چاہتی تھی, کہ ہم اپنے آپ کو گروتھ کیسے دیتے ہیں, ہم خود کے لیے گرو کیسے کرتے ہیں, ہم خود کے لیے اپرچونیٹیز کیسے فائنڈ کرتے ہیں. اینڈ آئی میڈ اے سرکل, گروپ بن گیا میرا کلاس کے اندر, اینڈ دے آل ور میل فرینڈس مائن. اینڈ اٹ واز لائک کہ میں اکیلی لڑکی ہوتی تھی اور میرے 5 میل فرینڈس ہوا کرتے تھے, اور ہم آپس میں بیٹھ کے وی ٹاک پروڈکٹیو تھنگس. آج یہ ہو رہا ہے. پھر ان سے میں نے دیکھا کہ میں نے اس کو ڈفر کیا کہ جب میں لڑکیوں میں بیٹھتی تھی تو میری باتیں کس طرح کی ہوتی تھیں, اور آج میں لڑکوں میں بیٹھتی ہوں تو میری باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں. اٹ ہیپنس. جب آپ ایوری گرل ہیئر کین ایویڈنٹ دس تھنگ کہ جب لڑکیاں بیٹھیں گی دے ول ٹاک اباؤٹ ہم نیل پالش لگا لیں, وی کین ڈو سچ, آج ہم باہر چلے جائیں, کیونکہ ان کے پاس اس طرح کا کانٹیکسٹ نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکنالوجی پہ بات کریں, وہ کسی اپر لیول کی بات کریں. تو یہ چیز مجھے نا کھاتی تھی اندر سے کہ میں اس طرح بات کیوں نہیں کرتی, کیونکہ سم ہاؤ مائی میل فرینڈز یوز ٹو لاف اوور می. کیونکہ جب ایک لیپ ٹاپ تھا, ایون کہ ایٹ دیٹ ٹائم میں یونیورسٹی میں جا کر آئی ڈونٹ نو کہ ہم اپنے کمپیوٹر کے اسپیکس کیسے چیک کرتے ہیں, وچ واز
little thing, ٹھیک ہے. they used to laugh over me, ان کو کیا پتہ ہوگا, لڑکیوں کو کیا پتہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز اندر ہی اندر مجھے کرتی تھی کہ نہیں, I have to be something that you will be evident کہ لڑکیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں. وہ میرا بیک گراؤنڈ تھا جس میں میں پلی بڑھی, اور مجھے یہ چیزیں ٹیکنالوجی نہیں ملی, میرا ٹیکنالوجی سے کوئی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. پھر میرے دوست بھی ایسے تھے. اس کے بعد جب میں نے اپنی یونیورسٹی کے دوست سوئچ کیے, میل فرینڈس بنائے, ان کے ساتھ باتیں کرنا اسٹارٹ کی, ٹیکنالوجی کی, پروڈکٹیوٹی کی, دیٹ ٹائم مائی لائف جسٹ یو نو took a different drive and I started becoming something else. میں آہستہ آہستہ ڈفرینٹ پرسنالٹی بننا شروع ہو گئی. میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کر دی. مجھے نہیں پتہ تھا کہ دنیا میں لوگ آن لائن ارننگ کرتے ہیں. آئی گاٹ دس ٹو نو فرام مائی فرینڈس, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح لوگ آرٹیکلس لکھتے ہیں, تمہاری انگلش اچھی ہے, وائی ناٹ یو ٹرائی اٹ. اٹ ہیپنڈ بیکاز میں نا اسکالرشپ پہ پڑھ رہی تھی اپنی یونیورسٹی میں, تو آئی اونلی ہیڈ ٹو پے. Yes, I had like 953 marks in FSC, 1100. Yes, you got a full-fledged scholarship. I only had to pay 25%. Oh, and which university you were studying, or which discipline? It was University of Central Punjab Sialkot campus, and computer science was my computer science. Yes. So لڑکیوں کے لیے first of all computer science تھوڑا سا, جتنا بھی آپ لڑکیوں کو دیکھ لو تو آرٹس وغیرہ یا فیشن ڈیزائننگ میں یا BBA وغیرہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پہ لڑکیوں کے لیے کافی انیوژل نہیں ہوتا کمپیوٹر سائنس. اینڈ وائی یو سلیکٹ دیٹ ان the first place? I didn't select it and I didn't choose it for me. My brother did. ٹھیک ہے. when he was like میری یونیورسٹی کا ایڈمیشن تھا تو he came to me and he said computer science کر لو, کمپیوٹر کا بہت اسکوپ ہے آگے, کہیں نہ کہیں you will fit somewhere. اس نے مجھے کہا کہ کمپیوٹر ایسی چیز ہے you will fit somewhere. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, I'll fit somewhere, کیونکہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری آپ کی کافی جو ہے نا وہ ویلیویبل ڈگری ہوتی ہے. جب ہم AI کی بات کریں, ہم ڈیٹا سائنسز کی بات کریں, تو میں نے جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں کیا, اور اٹ واز لائک کہ تبھی سے مائی لائف ٹوک اے چینج اینڈ آئی جسٹ یو نو اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ مائی سیلف مور دین آئی ہیو ٹو میری ون ڈے. اس سائڈ پہ میں کم آ گئی. اور سب سے کچھ لوگ ابھی نا کافی زیادہ انٹرپرنورز بھی ہیں, کافی لائک فیمس انٹرپرنورز بھی ہیں جو ڈگری کو اپوز کرتے ہیں کہ ڈگری نہیں ہونی چاہیے, اسکل ہونا چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, اٹس جسٹ ناٹ اے گڈ پیس آف پیپر, اور فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی. لیکن اس چیز میں جو ہے وہ اختلاف کرتی ہوں, اور میں اپنا اوپینین ہمیشہ یہ دیتی ہوں کہ ہر ایک کا بیک گراؤنڈ سیم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ہر ایک کو نرشمنٹ اس طرح کی نہیں ملتی کہ ان کو یہ خیال آ جائے کہ انہوں نے خود کے لیے کچھ کرنا ہے. کچھ لوگوں کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر میں اپنی یونیورسٹی میں نہ جاتی تو شاید مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ باہر کی دنیا کیا کام کر رہی ہے, آن لائن ارننگ کیا ہوتی ہے, لرننگ کیا ہوتی ہے. آج میں جس کانفیڈنس سے بات کر رہی ہوں, اٹ از جسٹ بیکاز آف مائی یونیورسٹی. دا پریزنٹیشنز آئی یوز ٹو ڈو دیئر, دا میڈیا کلبز آئی جوائنڈ دیئر. تو یہ آپ کی نا ہوتی ہے گرومنگ, ٹھیک ہے. یو کانٹ ڈو ایٹ ہوم. میرے پیرنٹس نہیں کر سکے میری اس طرح کی گرومنگ, میری یونیورسٹی نے کی, میرے دوستوں نے اس میں بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا. تو وہ دوست ملنا بھی یونیورسٹی کے اندر ہی جا کر تھا وین آئی یوز ٹو, کیونکہ ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی سوشل میڈیا سے میل فرینڈز نہیں بنا لیتے, آپ ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کرتے. دیر شوڈ بی اے پراپر اسٹریم لائن کہ آپ کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, پھر آپ کے دوست بنتے ہیں, یو گیٹ ٹو نو ایچ ادر. آپ کو اپنے پیرنٹس کو بتانے کے لیے ایک پراپر ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہوتی ہے کہ یہ میرا یونیورسٹی کا دوست ہے, اٹس ناٹ انونیمس فرینڈ فرام مائی سوشل میڈیا. سو دیر آر اسٹارٹ ٹرسٹنگ, کیونکہ یہ جب لڑکی کا معاملہ آتا ہے تو ٹرسٹ کا میٹر جو ہوتا ہے نا وہ سب سے اپ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. تو اگر میں یونیورسٹی نہ جاتی تو شاید میرے وہ دوست بھی نہ ہوتے, میں اتنی گروم نہ ہوتی, میری کانفیڈنس لیول اتنا بوسٹ نہ کرتا. تو میرے لیے مائی ڈگری پلیڈ اے ویری وائٹل رول. میں اس کو اسکلز اور سبجیکٹ وائز تو لے کر ہی نہیں جا رہی, آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پرسن اٹ میڈ می, دا لیول اٹ گرومڈ می. اور جو پروسیس سے ہو کر وہ کہتے ہیں نا آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا ہے نکھرنے کے لیے, تو وہ اٹ پلیڈ اے ویری وائٹل رول. تو پھر اس کے بعد جو تب بھی میری کلاس میں بھی جو ہے نا وہ لڑکیوں کی ریشو کم تھی کیونکہ کمپیوٹر سائنس تھا. تو اس ٹائم بھی دیر واز 2 more girls جو کہ اس طرح آن لائن کام کر رہی تھیں, اور میں نے ان کو سکھایا, سکھایا کہ آئی جسٹ گیو مائی کلائنٹس ٹو دیم کہ آپ بھی کام اسٹارٹ کرو, آپ بھی جو ہے نا وہ جو ہے جیسے میں کام کر رہی ہوں اٹس ایزی, یو کین ڈو اٹ ایز ویل. تو اس ٹائم میں اکیڈیمک رائٹنگ کر رہی تھی, میں لوگوں کی ریسرچ پیپر, تھیسز, یہ سب چیزیں لکھا کرتی تھی. سو دس از ہاؤ مائی لائف. یو آر سیئنگ کہ آپ اکیڈیمک رائٹنگ کر رہی تھی, تو واٹ از اکیڈیمک رائٹنگ؟
It's academic writing, it's all about academics like your assignments, quizzes, ریسرچ پیپرز. جیسے ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے اسائنمنٹس پوری کرنی ہیں, کوئزز پورے کرنے ہیں, تو ہمیں پراپر ڈاکیومنٹڈ فارم میں اس کو سبمٹ کرانا پڑتا ہے ہمارے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ. تو میں کیا کرتی تھی کہ جتنے بھی باہر کے موسٹلی نا جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں یہ وہاں جاتے ہیں اور ان کو جاب کرنی پڑتی ہے, تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو یہ اپنی ساری کوئزز ساری اسائنمنٹس نا ہم لوگوں کو پاکستان میں آؤٹ سورس کرتے ہیں کہ آپ ہماری اسائنمنٹس بنائیں اینڈ ول پے یو. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے گھنٹوں اسپینڈ کرنا, وہ ایزیلی آؤٹ سورس کر دیتے ہیں روپیز. تو اس میں کیا تھا, ایون وہ نہیں کرتے بلکہ بہت سے گورے بھی آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں اپنی اسائنمنٹس, کوئزز, ایسیز, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو وٹ آئی یوز ٹو ڈو کہ میں ان کے کوئزز, اسائنمنٹس جن میں ریسرچ پیپرز, ایون کہ میں نے ان کے لیے ان کی اسکالرشپ اپلیکیشنز بھی لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو ایک پراپر اسٹوری بنانی پڑتی ہے کہ کس چیز موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو پڑھنے کے لیے. تو آئی ایم ویری کائنڈ آف کریٹیو پرسن. آئی نو ہاؤ ٹو پلے ود دا ورڈس. تو میں ایک بہت کریٹیو سی اسٹوری نا خود سے مائنڈ میں ہی جنریٹ کر لیا کرتی تھی. میں ان سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پوچھتی تھی کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. موسٹلی نا ان میں بھی وہی لوگ ہوتے تھے جو مائگریٹڈ ہوتے تھے, لائک کہیں اور سے آ کر امریکہ یا سم ویئر دے آر بیسڈ ان ڈیولپڈ کنٹریز, ٹھیک ہے, فرام دا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. تو اس میں یہ تھا کہ ان سے بیک گراؤنڈ پوچھنے کے بعد میں ان کو لائک پوری اسٹوری دیتی تھی کہ ہاں میرا یہ بیک گراؤنڈ تھا. لائک ہمیشہ نا آپ کو اگلے بندے کے ایموشنس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے آپ ایک سیڈ اسٹوری سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ اگلے بندے کو پچ کرنے کے لیے نا ہمیشہ اپنا سیڈ پارٹ فرسٹ بتائیں گے اور ہیپی پارٹ بعد میں بتائیں گے تاکہ ہم ایموشنلی کنیکٹ ہو جائیں. ایک وہ سورو کا مومنٹ ہوتا ہے, فار ایگزامپل کوئی انٹرویو ہو رہا ہو تو میں اپنی لائف کی وہ بتاؤں اسٹیجز جن میں نے بہت اسٹرگل کیا ہوگا, اینڈ یو ول بی امپریسڈ بائی اٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کاپی رائٹنگ میں بھی, اور جب ہم پین پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں تب بھی, اور جب ہم کوئی کالج اسکالرشپ اپلیکیشنز لکھتے ہیں تب بھی ہمیں ان کے پین پوائنٹس کو یا ہمیں ایموشنل وے کے اندر نا نیکسٹ پرسن کو امپریس کرنا ہوتا ہے. تو آئی یوز ٹو رائٹ سچ پیپرز, لائک میں ریسرچ پیپر ہو گئے, تھیسز ہو گئے, میمورینڈمز, لیٹرز. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو کہتے ہیں اکیڈیمک رائٹنگ, وچ آئی یوز ٹو ڈو فرام 2016 ٹو آئی گیس 2018. 2016 میں تو آپ یونیورسٹی میں تھی, رائٹ؟ یو آر ڈوئنگ اٹ جب آپ پڑھ رہی تھی, رائٹ؟ اور آپ کے کمپیوٹر سائنس میں کوئی فیوریٹ سبجیکٹ, کوڈنگ آپ کو اچھی لگتی تھی, پروگرامنگ یا ڈیٹا بیسز یا نیٹورکنگ, کیا کیسی جی پی اے تھی وین یو آر گریجویٹڈ؟ گریجویٹ تو ابھی ہوئی ہیں ریسنٹلی, رائٹ؟ لاسٹ ایئر, رائٹ؟ تو کس جی پی اے سے گریجویٹ ہوئی ہیں؟ میرا سی جی اے پے از گڈ, اٹ از 3.65. Oh, very good. But I was not good in programming. میں پروگرامنگ کو کہیں ایک قسم کا رٹا لگا لیا کرتی تھی کوڈس کو, کیونکہ مجھے وہ کم سمجھ جتنی سمجھ آتی تھی وہ پیپر کے لیے انف نہیں ہوتا تھا. یو ہیڈ کچھ سینیریو بیسڈ کویشچنز آ جاتے تھے, تو وہ چیزیں تو میں ہمیشہ نا ایک پارٹ ہوتا ہے تھیوری کا بھی پارٹ ہوتا ہے نا پیپر میں بچوں کو پاس کرنے کے لیے, تو میں تھیوری کا پارٹ اچھے سے کر لیتی تھی, اور اس کے بعد کوڈنگ وغیرہ جو جس طرح کا مجھے کوڈ آیا میں نے لکھ دیا. جو اسٹارٹ کے اسی میں کیا ہوا کہ میں نے فرسٹ ٹائم میں 25% اسکالرشپ تھی میری, تو فرسٹ سیمسٹر کے بعد کیا ہوا کہ میرا سی جی پی اے ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, جی پی اے ڈراپ ہو گیا اینڈ میری اسکالرشپ چلی گئی, اور اب آئی ہیڈ ٹو پے فل, اینڈ میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے تھے اس ٹائم. ٹھیک ہے, کر سکتے تھے کہ وہ میری اتنی فی پے کر سکیں. تو تب دیٹ واز دا ہارڈیسٹ پارٹ آف مائی لائف کہ میں نے تب جو ہے نا یہ ریسرچ پیپرز لکھنا اسٹارٹ کیے تھے. ان کے پیچھے ایم اور موٹیویشن بھی یہی تھی کہ آئی ہیو ٹو بی سیلف ڈپینڈنٹ, مجھے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آئی ہیو ٹو گیٹ ڈگری, مجھے یہ ڈگری لے کر ہی جانی ہے اپنے ساتھ. تو تب میری یہ والا پارٹ اسٹارٹ ہوا, اور پروگرامنگ میں اتنی خاص نہیں تھی. اگر آپ کوئی فیوریٹ سبجیکٹ کی بات کریں تو اٹ واز لائک انٹرفیسز تھے, یو ایکس یو آئی اس کا نام تھا, ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن اس سبجیکٹ کا نام تھا. دیٹ واز ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹس, جس میں ہم جو ہے وہ انٹرفیسز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ہیومن کا کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہو سکتا ہے. اس میں آئی کیم ٹو نو کہ ایون کہ ہم کوئی ایپ بھی ڈیزائن کریں تو ہم گولز سیٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے کسٹمر نے ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے یا ہمارے کسٹمر نے کوئی آئیکن پہ کلک کرنا ہے, تو اس کے اور کمپیوٹر کے درمیان انٹریکشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایپ اس کو لیڈ کرے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ گم نہیں ہو گیا وہ بٹن کہ اس کو ڈھونڈنا پڑا, اس کو پتہ ہو کہ
اس کو وہ ساری ایپ ڈائریکشن دے رہی ہے کہ دس بٹن شوڈ بی دیئر. ٹھیک ہے, وہ اسٹیپ وائز ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے اوپن کرتے ہیں, پھر آپ کو وہ کلک کرنا پڑتا ہے, پھر وہ پیج اوپن ہوتا ہے. تو یہ سارا ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن واز دا سبجیکٹ دیٹ آئی یوز ٹو لائک. باقی پروگرامنگ میں آئی وازنٹ گڈ. سو آپ کی اسکالرشپ چلی گئی لیکن آپ نے فی پے کرنی تھی, سو آپ نے اکیڈمک رائٹنگ شروع کی. سو کین یو گیو می این آئیڈیا بیک ان لائک 2016 ہاؤ مچ ور یو میکنگ فرام دس ہول ریسرچ اکیڈمک رائٹنگ It was on like a monthly basis? Can you give me a rough estimate? ٹھیک ہے, on a monthly basis اس ٹائم کے اوپر it was like I was be paying, مجھے مل رہا تھا 1 rupees per word. اسٹارٹ کی بات ہے, ٹھیک ہے. اس میں نا آپ کو ورڈس کے حساب سے پیسے ملتے ہیں, اور کچھ لوگ پاکستانی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ نا اینڈ پہ ریفرنسز ایڈ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا, اگر آپ نے کوئی ریسرچ پیپر دیکھا ہوگا, ہاں ہم ریفرنسز دیتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ ریفرنسز کے پیسے ایکسکلوڈ کر دیتے تھے کہ آپ کو ریفرنس کے پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ وہ ہم نے ایک ٹول سے جنریٹ کرنے ہوتے. تو یہ ورڈس کا بھی حساب, ایون کہ کچھ ایسے کرتے تھے کہ ہیڈنگس کو بھی ایکسکلوڈ کر دیتے تھے کہ ہیڈنگس کے ورڈ بھی ایکسکلوڈ کر دو, جو اندر آپ نے لکھے ہیں نا پیراگرافس, صرف ان کے پیسے آپ کو ملیں گے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے کبھی کم ہی کام کیا تھا, بٹ اٹ ہیپنز ان دا مارکیٹ. یہ لوگ نا ورڈس کو, پیسوں کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے ہیڈنگس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے, ریفرنسز کو ایکسکلوڈ کر دیں گے, کور پیج کو ایکسکلوڈ کر دیں گے, جہاں سے پیسے ان سے بچائے جائیں گے. سو میں تب, میری اسٹڈیز بھی تھیں, مجھے اپنی اسکالرشپ کو دوبارہ مینٹین کرنا تھا. وہ میں نے وچ آئی ڈیڈ سکسیزفلی, میں نے اس کو دوبارہ مینٹین کر لیا تھا. لیکن جو وہ والا سیمسٹر تھا جس میں وہ اگین اٹ جمپڈ ٹو 75,000, اس میں آئی واز ارننگ لائک پر منتھ 50,000 روپیز اس ٹائم کے اندر. ابھی میرا اسٹارٹ تھا. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کتنے ریسرچ پیپر لکھ سکتے ہیں. تو اگر میں دن کا ایک ریسرچ پیپر بھی لکھوں تو اٹ ڈپینڈس کہ وہ کتنے ورڈس کا لکھا جا رہا ہے. تو ہارڈلی لائک 50,000 کر کے پر منتھ ابھی اسٹارٹ لیا تھا میں نے. اور میں نے ابھی اپنا کام اسٹارٹ نہیں تھا کیا, میں انہیں ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہی تھی جن کے پاس آلریڈی کام آ رہا تھا. تو اٹ اسٹارٹیڈ دس وے 50,000. پھر اس کے بعد میرے ایکسپینسز کیا تھے کہ مجھے جس وین میں جانا ہے مجھے اس کی فی بھی خود ہی پے کرنی ہے. وین میں آپ کو پتہ ہے کہ وین میں وہ بھی ٹائم میرا لائک کافی ٹف ٹائم تھا, اتنی گرمی ہوتی ہیں, اینڈ دے آر لائک 7 to 8 گرلز ان ون وین. ٹھیک ہے, وہ چھوٹی سی آپ نے وائٹ کلر کا دیکھا ہوگا, اس کو ہم کیری ڈبہ کہتے ہیں. پک اینڈ ڈراپ کے لیے ہم لائک اپنی زبان میں اس کو ہم کیری ڈبہ ہی کہتے ہیں. لائک اٹس کیری ڈبہ جو ساتھ بچوں کو انہوں نے کیری کیا ہوتا ہے. ایسے ایگزیکٹلی. تو ہم وہ 7 بچے بھی نہیں تھے, 7 لڑکیاں تھیں بڑی. تو گرمی اتنی زیادہ, پھر بھی اے سی نہیں ہوا کرتا تھا. نہیں, اس میں سے نہیں ہوا کرتا تھا. اور سوزوکی کی میرے خیال میں یہ ہوتی ہے رائٹ, بولان کچھ اس بولان سوزوکی, یس, اس میں تو اور وائٹ کلر چھوٹا. اور ایون کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی سیٹس انہوں نے نکال کے تو بینچز لگائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ پراپر سیٹ ہے نا, یہ مجھے کمفرٹیبل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ جگہ زیادہ کنزیوم کرتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے زیادہ لڑکیوں کو آکوپائی کرنے کے لیے وہ نکال کے بینچز لگائے ہوتے تھے, ووڈن کے بینچز. تو اس پہ بیٹھ کر, اور تب یونیورسٹی بھی دور تھی, کوئی مجھے گھر آنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا. سیالکوٹ اسمال سٹی, ڈسٹینس اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن تب مجھے وہاں سے آنے میں بھی ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے, بیکاز پیپل ہیو اے لاٹ آف کارز. ٹھیک ہے, اور جگہ نہیں رہی. ٹھیک ہے, پولیوشن, کارز, اس کے بعد روڈس کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہیں سیالکوٹ میں. تب بھی ہماری یونیورسٹی سے تھوڑا سا آگے ایک برج بن رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بہت ہی گندا ٹائم تھا یونیورسٹی کا, کیونکہ بارش ہوتی تھی. بس آپ پھر بھول جائیں, آپ نے سارا دن گھر نہیں جانا, آپ نے ٹریفک میں ہی پھنسے رہنا. یو ہیو ٹو لائک یو ول بی اسٹک دیئر فار آورس, کیونکہ بارش ہو رہی ہے, کیچڑ ہے, ٹریفک کا پتہ نہیں چل رہا گاڑیاں کدھر جا رہی ہیں. سو اٹ واز یونیورسٹی کا ٹائم اچھا بھی تھا, لیکن آئی اسٹرگلڈ اے لاٹ ان یونیورسٹی ٹائم. پک اینڈ ڈراپ میں بھی خواری اچھی خاصی, مطلب کہ اچھی سیٹ بھی کوئی نہیں دے رہا, سیٹ بھی دینا, اوپر سے پروگرامنگ کے, اور اوپر سے صبح سب سے پہلے پک کر رہے ہیں مجھے. میرا گھر میں سے سب سے پہلے لائک میری یونیورسٹی لگتی ہے کوئی 8 بجے, مجھے پک کیا جا رہا ہے 6:30 بجے. اور اوپر سے پروگرامنگ بھی آپ کو نہیں پسند, کمپیوٹرز, اور اوپر سے جو ہے جن کے لیے آپ اکیڈمک رائٹنگ کر رہے ہو وہ بھی ریفرنسز کے پیسے بھی نہیں دے رہا, کور پیج کے بھی نہیں دے رہا, ہیڈنگز کے بھی نہیں دے رہا. تو ہر طرف سے صحیح ٹف ٹائم ملا ہوا تھا. بڑے ظالم لوگ ہیں یہ جو میرے خیال میں کور اور لفظوں کا حساب کرتے ہیں. مطلب کہ زیادہ سے زیادہ کتنے بن جاتے ہوں گے, ہارڈلی 300 روپیز ایکسٹرا بن جاتا ہوگا. ہر لحاظ سے کاسٹ کٹنگ کر رہے تھے, ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ. تو یو کنٹینیو دس academic writing thing till you graduated, right? Yes.
اور یہ آپ کا مین سورس آف انکم تھا ٹو پے فار یور ایکسپینسز فار یونیورسٹی فی اور جو آپ کے اپنے ذاتی اور جو جتنے بھی ذاتی ہیں, کوئی فرینڈس کی برتھ ڈے آ گئی, وہ تو چھوٹے چھوٹے ایکسپینسز, ایون کہ یونیورسٹی کی اسائنمنٹ کے پیپرز بھی obviously you have to print that by yourself, تو اس کی that cost a lot. ہر دن میں اگر آپ کی 3 اسائنمنٹس کرنی ہے تو ہر دن کا آپ کو کوئی 200-300 روپیز تو صرف اسائنمنٹس کے لیے چاہیے, بٹ اٹس اسٹل a money نا. پھر اس کے بعد I stopped taking any kind of cash or penny from my parents. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ اب میں کر لوں گی خود ہی, تو میں نے پھر اس کو خود ہی کرنا اسٹارٹ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے ڈیورنگ دا گریجویشن اپنے پاکٹ منی خود جنریٹ کرے تھے, ایون ناٹ اونلی دا پاکٹ منی بٹ یور ایجوکیشنل ایکسپینسز ایز ویل, جو کہ آپ کی سیمسٹر کی فی ہوتی ہے, جو کہ باقی آپ کے پک اینڈ ڈراپ اور خرچے ہوتے ہیں. دیٹ از لائک آئی بلیو لائک آج کل کی یوتھ کے لیے دیٹ از لائک این انسپریشن, کہ رادر دین ریلائنگ آن یور پیرنٹس, کہ آپ ان کو ابو جیب خرچ بھی دے دو اور آپ کو جو ہے ہفتے کی پاکٹ منی بھی مل رہی ہے, بکس کے پیسے بھی مل رہے ہیں, اور آپ کی فیسز اور ایڈمیشن فیسز بھی پیرنٹس پے کر رہے ہیں. کم آن, وقت بدل گیا ہے اور آپ کو خود محنت کرنی چاہیے. تو جب آپ گریجویٹ ہوئیں تو ڈڈ یو اسٹل کنٹینیو دیٹ اکیڈیمک رائٹنگ اور یو ڈیڈ سم تھنگ ایلس؟ اس میں ہی اسٹارٹ میں ہی مائی فرینڈ سرکل میں ہی. اور ویسے کبھی جاب کی آپ نے؟ میں نے نہیں. مطلب کہ آپ فل آن اپنے کریئر کو لے کر ایکیڈیمک رائٹنگ کی ہو, کاپی رائٹنگ کی ہو, کنٹینٹ رائٹنگ کی ہو, آپ نے اس کو کنٹینیو رکھا ایز اے فری لانسر کرتی رہی. میں نے کوئی جاب نہیں کی. ٹھیک ہے, I was like dependent on myself only. Like I had like you can call it freelancer کی لائف میں کیا ہو سکتا ہے. اور ریسرچ پیپر میں مجھے وہ صبح اسائنمنٹ جو بھی لکھنی ہے اس کے بارے میں انسٹرکشن آ جانی ہے کہ آپ نے آج یہ اسائنمنٹ لکھنی ہے. میں نے فری ہو کر اپنی اسٹڈیز سے 2-3 گھنٹے لگا کر, اگر لمبی اسائنمنٹ ہے تو 4 گھنٹے. ہاں, سب سے میجر بات میں بتانا ہی بھول گئی اپنے لیپ ٹاپ کے بارے میں. میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اسٹارٹ میں. تو میرے بھائی نے مجھے ایک لیپ ٹاپ دیا, وہ سونی وایو کا نا کافی پرانا لیپ ٹاپ تھا. تو میں نے اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ اس لیپ ٹاپ کا کی بورڈ خراب ہو گیا. تو اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اسائنمنٹس دینی ہیں اور میں کیا کروں. میں کیا کیا کرتی تھی کہ میں ایکسٹرنل کی بورڈ اس لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کر کے تو کام کیا کرتی. لائک آئی کنٹینیو ڈوئنگ اٹ فار لائک you can say 1 year complete, جب کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں نیا لیپ ٹاپ, کیونکہ میں جب یونیورسٹی کی فیس بھی دینی تھی تو یہ سارے ایکسپینسز ساتھ آ رہے تھے. تو میں, اور اس لیپ ٹاپ کی بیٹری بھی ڈیڈ ہوا کرتی تھی, اس کو چارجر کے ساتھ رہنا ہوتا تھا, اگر تو لائٹ آف ہو گئی تو وہ بیک اپ بھی نہیں ہوتا تھا میری اسائنمنٹ کا. تو جیسے تیسے کر کے مجھے اسائنمنٹس کمپلیٹ کی. میں نے تھوڑے پیسے سیو کرنا اسٹارٹ کر دیے کہ نہیں اب لیپ ٹاپ زیادہ ضرورت بن گیا. پھر اس کے بعد آئی گاٹ اے نیو لیپ ٹاپ, جو میں نے لیا HP کا لیپ ٹاپ تھا, وہ ایلیٹ بک تھی. تو میں نے وہ پرچیز کی لائک 40,000-45,000 کی اپنے پیسوں سے. ٹھیک ہے, اور پھر اس پہ میں نے جو ہے نا پھر زیادہ کام, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو گئی. آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرنل کی بورڈ اٹیچ نہیں کرنا, ایک اسپیشل پوزیشن میں بیٹھ کے کام نہیں کرنا. تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. وہ جو 1 year تھا نا جو میں ایکسٹرنل کی بورڈ سے کام کرتی تھی, دیٹ واز ٹف, کیونکہ وہ کام اکثر نہیں ہوتا آپ کے لیپ ٹاپ سامنے اور ایکسٹرنل کی بورڈ آپ نے لگایا ہوا ہے ساتھ میں, تو آپ کہیں کیری بھی کر کے نہیں لے کے جا سکتے. تو اسی ٹائم اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرتی تھی. تو جب یہ 4 years کمپلیٹ ہونے والے تھے تو لاسٹ سیمسٹر میرا کرونا میں گزرا تھا. ٹھیک ہے, جب یہ کرونا وائرس آ گیا اور سیمسٹر لائک کالجز بند ہو گئے, یونیورسٹیز آن لائن ہو گئیں, تو پھر اس کے بعد ہی نا میں نے ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کیا. اینڈ اے فرینڈ آف مائن سجیسٹڈ کہ پیپل دیر از اے مارکیٹ پلیس امیزون جس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس میں thousands of dollars جنریٹ کر رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی کین انٹرسٹ اینڈ دیٹ وی کین وی شوڈ ایکسپلور اٹ. ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ ہی تھے, میرے فرینڈ تھے. تو ہم نے نا مل کے, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, وہی ہم نے ایکسٹریم ای کامرس کو ڈھونڈا سب سے پہلے, پھر اس کے بعد انیبلرس کو ڈھونڈا, آپس میں دونوں مل گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی ایکسٹریم ای کامرس کی کوئی کلاسز نہیں ہو رہی تھیں, فزیکل کلاسز, لیکن انیبلرس کا بیچ سٹارٹ ہونے والا تھا VA کا. سو میں نے جو اپنی سیونگس کی ہوئی تھیں, ان کا کورس میرے خیال سے اس ٹائم 30,000 کا تھا 2 months کا نا VA کا کورس. تو میں نے جتنی سیونگس کی ہوئی تھی نا اس میں سے میں نے پیسے اس کورس پہ لگا دیے. ان کے ٹولز ہوتے ہیں جو ہمیں بائی کرنے پڑتے ہیں, اس پہ بھی آلموسٹ 5,000 کی سبسکرپشن ہوتی ہے ٹولس کی, جو آپ کو پر منتھ بائی کرنی ہے. تو
جب میں نے امیزون کی تب میرے پاس میرے حال سے کوئی 10-20 ہزار سیونگ تھی بس, اس سے زیادہ نہیں تھی, لگ چکے ہوئے تھے سارے پیسے. اور ہمارا جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں کافی پیسے لگتے ہیں, اس میں آپ کو اسائنمنٹس کے لیے کافی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو آپ ایپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد اگر سینئرس کی ہیلپ چاہیے تو کافی پیسے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو فائنل ایئر پروجیکٹ کے لیے. تو وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. میں جو ہے وہ اچھا CGPA آ گیا میرا 3.65. تو اب جو ہے نا وہ میں نے VA کے کورس میں انرول کر لیا. تو میں نے کہا کہ اب میں نے ساتھ نا اکیڈیمک رائٹنگ کو کنٹینیو نہیں کرنا. But what is VA? Like VA, is it mean like virtual assistant yeah, something? it's people very confuse it with like VA بننا ہے جی. They don't even know this, they think that VA is a term یا کوئی proper market place ہے. جیسے Amazon ہے نا, VA is a market place جس پہ ہمیں کام کرنا ہے, جا کے ہمیں VA پہ کام کرنا ہے یا ہمیں VA بنا دیں آپ کسی طریقے سے. They don't understand it کہ virtually کسی کے لیے بھی کام کرنا, you become a virtual assistant. تو اس ٹائم نا یہ VA کا کی ورڈ یوز کر رہی تھیں یہ مارکیٹ پلیسز, یہ آپس میں ایکسٹریم کامرس, انیبلرز اور جتنے بھی دوسرے تیسرے, یہ VA کے ورڈ کو پروموٹ کر رہے تھے کہ آپ امیزون کا VA بنے, ٹھیک ہے, سیلر کم بنے اور VA زیادہ بنے, ورچوئل اسسٹنٹ بنے, ٹھیک ہے. تو میں نے یہ اسٹارٹ کیا اور ان کے کورس کا نام بھی یہی ہے امیزون VA, ٹھیک ہے, امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کورس. تو بیچ 5 میں نے انرول کیا خود کو, 2 months کا وہ کورس تھا. پھر دیٹ ٹائم مائی لائف ٹیک another shift. اس کے بعد سے مائی ہیپی ڈیز اسٹارٹیڈ, کیونکہ یونیورسٹی کا خرچہ ختم ہو گیا, ایکسپینسز چلے گئے. تب میرے پاس موبائل میرے خیال سے وہ گلیکسی A10 ہوا کرتا تھا, دیٹ آئی پرچیزڈ فار 10,000 روپیز, وہ بھی میں نے خود لیا تھا اپنے لیے. اس کے بعد میں نے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا اور میں اب امیزون کی فیلڈ میں آ گئی ہوں. اب VA نارملی VA جب آپ یہ ٹرم یوز کرتی ہیں نا ورچوئل اسسٹنٹ, اور پھر امیزون کے پرسپیکٹیو سے آپ یوز کرتی ہیں کہ امیزون پر VA بن جاؤ, تو VA کی کیا رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں, کیا کام کرتا ہے, مطلب کہ کیا ایسے کام ہیں امیزون کی مارکیٹ پلیس سے ریلیٹڈ جو کہ ایک VA کرتا ہے آپ کے لیے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس اے ورچوئل اسسٹنٹ اسسٹنگ یو ورچولی, ٹھیک ہے. اب امیزون میں ایک اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پروڈکٹ لسٹ ہوتی ہے, پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہوتی ہے, اس کو چائنا سے اگر سورس کرانا چائنا سے کروا لیں, اس کا کانٹینٹ لکھنا ہے, ٹھیک ہے, لسٹنگ آپٹیمائز کرنی ہے, کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے, اس کی ایڈس کو دیکھنا ہے, اس کے بعد اس کی لسٹنگ کو مونیٹائز کر کے کسٹمر سروس دینی ہے. تو یہ جتنے بھی کام ایک پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا, یہ انہوں نے بیسیکلی دے میڈ اٹ ان اے فارم آف اے کورس, ٹھیک ہے. کہ ایک VA کا کام کیا ہے کہ وہ پروڈکٹ ہنٹ کرتا ہے, سورس کرتا ہے, اس کو اس کا کانٹینٹ لکھتا ہے, کی ورڈز ریسرچ کرتا ہے, PPC چلاتا ہے, اس کے بعد ایک پروڈکٹ کو لائیو کر کے اس کو جو ہے نا وہ منتھلی بیسس کے اوپر اس کی چیکنگ ہوتی ہے کہ اس پہ PPC کی بڈز انکریز کرنی ہے, ڈیکریز کرنی ہے, کوئی سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ایکسٹرنل ٹریفک لے کر آنی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سمرائز کر کے انہوں نے اس کو نام دے دیا امیزون VA کورس کا. یہ جتنے بھی کورسز مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے تقریباً, کہ وہ کوئی اسٹینڈرڈ ہے مارکیٹ میں ان کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ یس, دیر آر سم CEOs آف سم آرگنائزیشنس جنہوں نے کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے کہ اگر آپ ایک اکاؤنٹ ہینڈل کرتے ہیں تو یو شوڈنٹ بی چارجنگ لیس دین $300 ایک اکاؤنٹ کے, ٹھیک ہے. آپ کو پر منتھ ایک اکاؤنٹ اس سے کم میں ہینڈل نہیں کرنا. سو ابھی تک جو مارکیٹ میں کچھ لوگ کام کر رہے ہوں گے, لیکن موسٹلی پیپل آسک فرام $200, اس سے کم میں کام نہیں کرتے, کیونکہ اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی. آپ کو ہنٹنگ سے لے کر سورسنگ تک, اس کے بعد PPC تک, یہ ساری چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں ایک مارکیٹ پلیس کے لیے. تو یس, سم ریٹس آر فکسڈ بٹ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کتنے میں کام کرنے میں. اور مینلی جو ہیں آپ بتا رہی ہیں کہ جو 2 بڑی آرگنائزیشن ہیں, ایکسٹریم کامرس اور انیبلرز, یہ لیڈرز ہیں مارکیٹ میں VA کی ٹریننگز دینے میں. یس, بٹ ایز فار ایز آئی نو یار, یہ لوگ تو جو آئے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو بزنس شروع کرانے ہیں اور ان کو اپنی جو پروڈکٹ لانچز ہیں, ان کی جو پرائیویٹ لیبل پروڈکٹ ہیں, ان پہ لوگوں کو سکھانا ہے. ایون مجھے یاد پڑتا ہے ایکسٹریم ای کامرس کا بھی یہی بزنس ماڈل تھا اسٹارٹ میں, اور انیبلرز کا بھی تھا. دے ور ٹریننگ پیپل ٹو بیکم سیلرز آن امیزون اینڈ eBay. ڈڈ دے شفٹ دیئر انٹرسٹ یا کیا ہوا؟ بیکاز ریسنٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سمندر ہے VAs کا جو کہ پروڈیوس ہوئے جا رہا ہے. اور میرے خیال میں اب تو جس طرح آپ انیبلرز کا بتا رہی ہیں, ان کا بھی VAs کا کورس ہے اور ایکسٹریم کامرس والوں کا بھی ہے, اور ہر ایک نے تقریباً لانچ کر دیا. اب تو میرے خیال میں آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل کہ تقریباً کچھ 100 کے اراؤنڈ کمپنیاں ہیں جو کہ امیزون کی اسپیس میں ٹریننگز دے رہی ہیں. بٹ موسٹ آف دیم جو ہیں یہ آپ کا ورچوئل اسسٹنٹ ہی بنا رہے ہیں, صحیح ہے. بٹ
that many VAs when there are like no business owners, business creators نہیں ہیں, business owners نہیں ہیں, لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے فوج ہے. تو یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, تو کوئی انمپلائمنٹ کا خطرہ, کوئی بے روزگاری کا خطرہ, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ٹرین ہوئے جا رہے ہیں اور یہ پھر ان کو نوکریاں ہی نہیں مل رہی. نوکریاں ان اے سینس کوئی ورچولی ان کو ہائر ہی نہیں کر رہا کہ کسی سیلر کی یہ اسسٹ کریں آن لائن ایکٹیویٹیز میں. سو ہاؤ از ایوری تھنگ ٹرننگ آؤٹ ٹو بی؟ اس میں ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ دے شفٹڈ دیئر ماڈل. بیسیکلی یو سی کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں ہوں, جیسے میں ابھی یونیورسٹی لیول پہ ہوں یا کوئی جاب کر رہا ہے, اس کے پاس تھاؤزنڈز آف ڈالرس کی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی لگانے کے لیے. اور ایسی انویسٹمنٹ جس پہ یہ آرگنائزیشنز کہتے ہیں رسک کے بہت چانسز ہیں, ٹھیک ہے, پیسے لگائیں اور بھول جائیں بعد میں کہ آپ کو ریٹرن بھی مل رہا ہے اتنی جلدی. تو یہ پھر آپ کو سکھا کے آ رہے ہیں کہ بھول جائیں پیسے, مطلب کہ اگر رسک اتنا ہائی ہے تو ان ٹریننگز کا تو فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسک کم ہو جائے نا, رادر دین میں یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھوں اور میں نے دیکھا بھائی یار سامنے والا تو $10,000 بنا رہا ہے, بس میں بھی گوگل پر آرٹیکل پڑھتا ہوں اور مختلف بلاگس پڑھتا ہوں اور یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا ہوں اور اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں نا, رسک بہت زیادہ. میں تو شاید یہاں پر مجھے کہنا چاہیے کہ میرے فیلئر کے چانسز بہت زیادہ ہیں ورسز اگر میں کسی پراپر کورس میں آتا ہوں, جو کہ لاسٹ ٹائم مجھے پتا ہے کہ ایکسٹریم کامرس میں نے اپنی 2-3 کزنس کو انرول کیا تھا. آئی تھنک کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کچھ $1,200 کا ان کا بوٹ کیمپ ہے, رائٹ. اور ورسز جو انیبلرس کا ہے آئی تھنک آئی ڈونٹ نو 50,000 کا 60,000 کا جتنے کا بھی ہے. اف یو آر چارجنگ دیٹ ہائی فیسز تو اس میں بھی اگر آپ یہ کہو کہ یار آپ کے 90% جو ہیں بزنسز آپ پیسے بھول جاؤ, تو پھر وہ بندہ آ کیوں رہا ہے آپ کے پاس؟ آپ ایٹ لیسٹ کچھ تو کرو, رسک تو کم کرو. آپ اتنا اسکل کر دو اسٹوڈنٹ کو کہ رسک 90% سے 50 پہ تو آ جائے. صحیح ہے, بزنس ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ رسک ختم نہیں ہو سکتا, بٹ ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ 50% پہ آ جائے, 40 پہ آ جائے, تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملے یار کہ آدھے تو سکسیزفل ہوتے ہیں. سو واٹس گوئنگ آن لائک ان دیز training courses, because I have seen you were a representative of Enablers Office of Sialkot, yes, where you were empowering the youth, both men and women. تو ڈڈ یو سی کہ یار کوئی کورسز کا فائدہ نہیں ہے یا کورسز اتنے ویلیویبل نہیں ہیں کہ یہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں؟ صحیح ہے, لیکن یار آپ یہ بات کہہ رہی ہو نا کہ پیسے زیادہ لگتے ہیں کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے. میں ان گروپس میں پڑھ رہا تھا کہ بلکہ مجھے کون بتا رہا تھا, کوئی بتا رہا تھا, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, CEO لیول کے بندے, یار کہ لوگوں کے پاس دڑ پیسہ ہے, لوگوں کے پاس تو پیسہ بھرا ہوا ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تگڑا سا بندہ ملے اور ہم اس پہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں, انویسٹمنٹ ہم کریں گے لیکن ہمیں اسکلفل بندہ چاہیے. تو یہاں پر تو آپ والی بات کہ یار جو PL ہے وہ بڑا رسکی بزنس ماڈل ہے اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو وہ تو ان CEO صاحب نے یہ کہہ کر حل کر دیا کہ انویسٹرز مارکیٹ میں بہت ہیں, صرف اسکلفل لوگ نہیں ہیں. لیکن اسکلفل لوگ تو انہوں نے پروڈیوس کرنے تھے نا, کر رہے ہیں نا, بلکہ یہ جو پروڈیوس کرنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکلفل. میرے خیال میں انیبلرز کے گروپ میں کچھ 1 ملین سے اوپر بندہ ہو گیا ہے, ایکسٹریم کامرس کے گروپ میں کچھ 1 ملین سے اوپر ہو گیا ہے, اور میرے خیال میں جو تیسرے نمبر پر جن کو میں دیکھتا ہوں حذیفہ علی ہیں, جو ایک ایکسٹریم سکسیس پاکستان کے CEO ہیں. اللہ مجھے غلط نہ کرے, کچھ 2 لاکھ بندہ تو ان کے گروپ میں بھی ہوگا. بائی ہیونگ سو مینی اسٹوڈنٹس, بائی ہیونگ 99+ آرگنائزیشن ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا نا یار, اب تو میرے خیال میں پیسوں کی ڈالرز کی بارش ہونی چاہیے تھی, لائک ملین بندہ, چلو 2 ملین بھی مت کرو, ہم یہ کہیں گے کہ یار جو انیبلرز کے گروپ میں وہ ایکسٹریم کامرس کے گروپ ہے. 1 ملین بندے میں سے اگر میں آپ سے رفلی پوچھوں کہ انیبلرز یا ایکسٹریم والوں نے کتنے لوگوں کو بزنس کریٹ کرنے میں, بزنس کھڑا کرنے میں مدد کی؟ کھڑا بزنس تو کیا ہوگا, لیکن اس کی سکسیس کے چانسز پر بات آتی ہے کہ کتنے لوگوں کے بزنس سکسیسفل گئے تھے PL اور کتنے لوگوں کے بزنس فیلئر میں گئے تھے. ٹھیک ہے, وین یو ٹاک اباؤٹ دی آرگنائزیشن وی آلویز ٹاک اباؤٹ دی گڈ پارٹ. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے نا لیٹس موو ٹو دا گڈ پارٹ, تو اٹس گوئنگ ایوری ویئر کہ لیٹس موو ٹو دا ڈارک سائڈ وچ از ویری امپورٹنٹ, جو کہ ایون کہ آئی ہیو talked to people, سیالکوٹ کے لوگ ہیں, I won't take their names, انہی آرگنائزیشنز
کے پیچھے ہو کر دے ہیو لائک ڈرون دیئر ملینز آف ڈالرس. ٹھیک ہے, اٹس لائک کہ آپ پیسے لے رہے ہیں اینڈ آپ کا ایک ایجوکیشن کا ذریعہ ہے کہ اس میں چانس ہوگا آپ کے گردے بڑے ہونے. اب آپ نے سکھایا یہ ہے, آپ اگلے بندے کو برین واش کر رہے ہیں. دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. گردے بڑے ہونے چاہیے آپ کا بزنس کرنے کے لیے. بھائی اس کی جمع پونجی, بیگی بلی نہیں بننا, رونتی ہوئی بلی نہیں بننا کہ میرے پیسے ڈوب گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے برین واش کیا ہے سب کو, ٹھیک ہے, اور لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو وہ آپ کو جو فالو کر رہے ہیں اس کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ایسے ہی اپنے پیسے کسی پہ کیوں لگا رہا ہے. اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے گردے بڑے ہونے چاہیے, آپ کے رسک ٹیکر. اوبویسلی رسک ہوتا ہے بزنس کے اندر, لیکن اتنا رسک ہوتا ہے کہ اس کی ملینس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب رہی ہے. دس از سم تھنگ ایلس, لائک وی آر گوئنگ سم ویئر ایلس, وی اسٹارٹیڈ فرام سم ویئر ایلس. جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ہم لوگوں کے بزنس اسٹارٹ کریں گے جو ان کا ایم تھا, ٹھیک ہے, اینڈ ایک وہ جو پیوٹ پوائنٹ ہوتا ہے نا, جب یہ چیز نہیں چل رہی ہوتی یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سکسیس کا ریٹ, آپ بتائیں کہ سکسیس کا ریٹ زیادہ ہوتا تو بزنس میرے لیے زیادہ پیسے جنریٹ کرتا یا میرے لیے وہ سروس والا 30,000 والا بچہ پیسے جنریٹ کرتا. اوبویسلی بزنس کرتا, میں اس کو ڈفرینٹ سروسز سے چارج کر سکتی ہوں ڈالرس کی. لیکن ایک پیوٹ پوائنٹ ہوتا ہے ہر اسٹارٹ اپ کا کہ جب ایک چیز نہیں ورک کرتی تو وی برنگ سم تھنگ ایلس ان ٹو دا مارکیٹ. تو یہ ٹریننگ سم تھنگ ایلس میں آئی, ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوا کہ بوٹ کیمپ کے اندر ان دے ٹیک یو انرول کرتے ہیں آپ, اور سب سے پہلے آپ چیزیں کہتے ہیں آپ ویڈیو سے سیکھیں. اب ایک بندہ $1,200 دے رہا ہے آپ کو, تو وہ ویڈیو سے لرن کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو لانچز میں ایڈ کیا جاتا ہے یا اس کی جو بھی ٹریننگز ہوتی ہیں. پھر اگر ہم انیبلرس کی بات کریں تو ان کی پراپر 2 مہینے کی کلاس ہوتی ہیں. 2 مہینے میں بھی ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اکاؤنٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس میں جو ریشو ہوتی ہے نا, اگر میں اپنی کلاس کی بات کروں تو جب میں تھی اس بیچ میں دیر ور 30 اسٹوڈنٹس اینڈ ہارڈلی 4 آف دیم ور سکسیزفل انکلوڈنگ می, جس کو بعد میں آئی بیکم ریپرزینٹیو. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ریشو اتنی زیادہ کم کیوں ہے, جب کہ یہ چیز اتنی مشکل تو نہیں ہے. دس از ناٹ سم تھنگ کہ جو کسی سے ہو نہ سکے. ڈیٹا سائنسز نہیں ہے, اے آئی نہیں ہے, اٹس جسٹ یو آر آپریٹنگ دا ٹولس, ٹھیک ہے. آپ ٹولس کو یوز کر رہے ہیں نا, سافٹ ویئر کو یوز کر رہے ہیں, امیزون کے سیلر سینٹرل کو. تو میجر جو ڈرا بیک ہے نا وہ یہ ہے کہ اب جو وی اے پروڈیوس کر رہے ہیں نا یہ لوگ, یا جو وی اے پروڈیوس ہو رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, وہ کریٹو نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو کتنے گوروں کے گروپ سے بین کر دیا گیا ہے پاکستانیوں کو, جسٹ بیکاز کہ وہ وی اے کر رہے تھے. کوئی پرابلم کا سلیوشن پوچھ رہا ہے, نیچے ہماری کامنٹس کی جو ہے نا وہ فوج لگی ہوئی ہے پاکستان کی. تو پراپر ان گروپس میں آیا تھا کہ پاکستانی وی ایز آر بلاکڈ ان دس گروپ. اٹ ہیپنڈ 2 to 3 times, ٹھیک ہے. اتنا مارکیٹ کے اندر انفلکس ہو گیا وی ایز کا کہ نہ ہی ہم کوالٹی پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہم کوالٹی مینٹین رکھ پا رہے ہیں. پہلی تو سب سے یہ بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ وی اے نہ ہو, ٹھیک ہے. ہم کس میئرمنٹ کے اوپر ایک بچے کو وی اے کا کورس کرا رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ کوئی میئرمنٹ ہے, کوئی انٹرویوز ہیں, کوئی لیول آف انٹرسٹ ہے؟ فار ایگزامپل آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے فوٹوگرافی کا انٹرسٹ ہے, تو کیا میں آپ کو وی اے کا کورس بیچوں؟ would I suggest you کہ آپ وی اے کا کورس کروں؟ بٹ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ وی اے کا کورس کریں, ٹھیک ہے, because it is something I am selling. Have you seen this practice happening in the market? It is not happening in the market, that people are not, catering the students on the level of their interest. They are just selling what they are selling. اپنا کورس بیچ رہے ہیں. That is what you have. کیونکہ last time I have checked now with all the big organization when it comes to like this e-commerce thing. تو last time I checked the maximum admissions جو ہو رہے تھے نا, تو وہ یہ وی اے کے کورس نہیں ہو رہے تھے. میں مطلب کہ خواہ انیبلرس کے ہوں, خواہ ایکسٹریم کامرس کے ہوں, خواہ کسی کے بھی ہو, لاسٹ ٹائم آئی چیکڈ دس واز لائک دا مین ریونیو جنریٹر فار دیز آرگنائزیشن, جس میں یہ انرولمنٹس کر رہے تھے اور بس ان کو یہ سکھائے جاؤ کہ کس طرح آپ نے دوسرے لوگوں کو ورچولی اسسٹ کر کے اور ایک ماہانہ آمدنی کمائی ہے. وین انیشلی دا گول واز ٹو برنگ بلینز آف ڈالرس ٹو دا کنٹری. ڈو یو تھنک کہ بائی کریٹنگ سو مینی virtual assistants یا these remote workers can we make Pakistan a $1 billion economy? خیر $1 billion economy سے تو پاکستان کی بات نہیں کریں, e-commerce as the resource یا source of generating billions for Pakistan, $200 کر کے یار آپ کتنا کر لوگے یار آپ. It's just like کہ ہم نے نا لوگوں کو ایک اسکل کے پیچھے لگا دیا جو کہ چھوٹا ہے,
ٹھیک ہے, جس میں گروتھ کے چانسز بہت کم ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر بندہ اتنے زیادہ اس میں سے پیسے نہیں نکال سکتا. ہر ایک کی کیپیبلٹی ہوتی ہے نا کام کرنے کی. کچھ لوگ ایجنسیز بنا لیتے ہیں, کچھ لوگ اس ایجنسیز میں کام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سارے لوگ ایجنسیز بنا کے نہیں بیٹھیں گے. اٹ ڈپینڈس کہ کون کس لیول کے اوپر گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے. تو یہ جو آپ نے کویشچن کیا نا, اٹس اے ویری گڈ کویشچن. ابھی جو ڈیمانڈ ہے نا پوری دنیا میں, شاید روبوٹکس کی ہوگی, اے آئی کی ہوگی, اس کے بعد آئی ٹی میں کافی زیادہ اسکلز ہوں گے. اب امیزون ایک مارکیٹ پلیس ہے, اس کی 18 سے بے شک 100 مارکیٹ پلیسز بھی بن جائیں, ٹھیک ہے, لیکن کتنا ہی ایکسپیکٹ کر لیں گے کہ آپ ایک بندہ, میں جیسے ہوں, ٹھیک ہے, میں نکلی ہوں یونیورسٹی لیول سے اندر, میرے بڑے بڑے خواب ہیں کہ آئی ہیو ٹو بلڈ اے ہوم فار مائی سیلف, آئی ہیو ٹو گیٹ اے کار فار مائی سیلف. میں نے اپنی زندگی کی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں نا, مائزولز ہرارکی کہتے ہیں اس کو, مجھے ایگزیکٹ ورڈ بھول گیا, جس میں آپ اپنے شیلٹر اور فوڈ کو پہلے دیکھتے ہیں اور باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. ہم لوگ اپنے فوڈ اور شیلٹر سے اوپر ہی نہیں نکلتے, ٹھیک ہے, ہم ان کی بیسک نیسیسٹیز کو ہی پورا کرتے رہ جاتے ہیں, جو کہ یہ اسکلز ہمیں سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے بیسک نیسیسٹیز کو کس طرح پورا کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے گرو کیسے کرنا ہے. دیر از نتھنگ دیٹ ول ہیلپ یو مارکیٹ کے اندر کہ آپ نے اس میں گروتھ کو کیسے پکڑنی ہے. سنی علی سیز کہ آپ ایجنسیز کریٹ کر لینا, آپ کو اسکل آ گیا, آپ ایک ایجنسی بنائیں, آپ 5-6 بچے ہائر کر لیں. اب وہ ایجنسیز وین آئی اسٹارٹیڈ مائی اون ایجنسی, یو کانٹ بلیو کہ مجھے یہی سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کا فائنینس کیسے مینیج کروں, میں اس کو آٹومیشن میں کیسے لے کر آؤں. اینڈ اٹ واز آلموسٹ کہ میں اس کو فیلئر کی طرف لے کر جا رہی ہوں. لائک ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے رسک ٹیکر بننا ہے, لیکن دے آر سرٹن میجرمنٹس کہ آپ نے اس رسک کو میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے. آپ کے فائنینس ایسے ہونے چاہیے, آپ کا اسٹارٹ اپ ایسے ہونا چاہیے, آپ اسٹارٹ اپ کی ایویلویشن ایسے کریں. آپ انویسٹر سے پیسے لے رہے ہیں تو آپ کی اسٹارٹ اپ کی ایویلویشن کتنی ہے. نتھنگ, یو آر جسٹ ایجوکیٹنگ سم کورس جیسے ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از نتھنگ ڈفرینٹ دین دیٹ. آپ کا سلائڈس کا نالج ہوتا ہے کچھ. اب انہوں نے جو ہے وہ لانچ کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ ہم آپ کو لائیو لانچ کا ایکسپیرینس دیں گے, وہ بھی دکھا کر, بٹ دا اسٹوڈنٹ از ناٹ ڈوئنگ. آپ اسائنمنٹس کر لیں گے, آپ کتنا کو اس سے لرن کر کے مارکیٹ کے اندر کتنی کی کوالٹی لے کر آ سکتے ہیں. سو اٹس جسٹ جو بندے آ رہے ہیں نا, دیٹ آر کمنگ آن دا بیسڈ آف ہائپ وچ از ان دا مارکیٹ کہ وی اے بننا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کی جو کہانی جو بیچارے رو رہے ہیں نا, وہ دیٹ نیور کمز ٹو دی وہ بیہائنڈ دا سینز رہتی ہے, وہ سامنے نہیں آ پا رہی. شاید لوگ اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے دیٹ دے شوڈ برنگ ٹروتھ, اور یا کچھ جو ہے یہ دیز آرگنائزیشنز آر ناٹ لیٹنگ دیم کم ان ٹو دا فرنٹ اینڈ لیٹ ایوری بڈی نوز دیٹ کہ ہر ایک کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اینڈ وی شوڈ سوئچ ٹو دوز اسکلز جو کہ ہائیلی ڈیمانڈنگ اور ہائیلی پیئنگ اسکل ہیں, جس میں سے یہ اب وی اے تو بالکل بھی نہیں ہے, بیکاز دیر آر اے لاٹ آف نمبر لائک تھاؤزنڈز آف وی ایز ان دا مارکیٹ. اور اگر آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات کریں تو کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں بیچارے کورس کرنے کے بعد کہ ہمیں کام نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. اگر ان کی اپنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے, فائیور پہ آپ جائیں, پاکستانی آپ کو بھرا وی اے کا ایک ورڈ ٹائپ کر لیں فائیور کے اوپر, یو ول سی دیٹ ہر بچے نے گگ بنا کے چھوڑی ہوئی ہے, تو اتنی سپلائی پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے کہ پیپل آر ناٹ کنسیڈرنگ کہ یہ لوگ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. کتنے ہو گئے ہوں گے یار پاکستان میں ویسے بھی ہے کوئی رف آئیڈیا یار؟ 1 لاکھ 90 آرگنائزیشنز ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک بیچ میں بھی 30 اسٹوڈنٹ ایوریج لیں, اور 2 months کے بعد بیچ اسٹارٹ ہوتا ہے. یو کین کیلکولیٹ. اینڈ جو انیبلرز ہیں وہ بیک ٹو بیک چلتے رہتے ہیں, وہ 2 months بعد. میرے خیال میں ان کا تو مین ریونیو جنریٹر جو ہے وہ وی اے کی ٹریننگ ہی ہے, شاید پی ایل کی ہو, لیکن بوٹ کیمپ کی اب کم کر دیا انہوں نے, اتنے اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے ان کے پاس, لیکن وی اے از گوئنگ ہائر. یہ میں بھی انہوں نے وہ دے دیے نا 2-3 آپشنز, ایف بی اے ماسٹری. کون سا ثاقب کی پوسٹ میرے نظر سے گزری یا کسی نے شیئر کی تھی کہ یار مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے لیکن ہم پھر بھی اپنے کورسز کے پرائس نہیں بڑھا رہے. میں نے کہا اچھا, اب مہنگائی کے ساتھ کورسز کے پرائس بھی بڑھیں گے. آپ کا وی اے کا کورس کب آ رہا ہے؟ میرا ہاں, میں نے ٹریننگز دینی ہوتی تو شاید میں نیبرز کے ساتھ ہی ٹریننگز دے دیتی. ویسے ٹریننگز دی ہیں جب تک آپ ان کے ساتھ تھیں؟ I never did it. آپ اپنا کام کرتی تھی اور بس اپنی سروسز دیتی تھی, اور ان کو ایز اے والنٹیئر میں فیمیل امپاورمنٹ. میرے خیال میں جو ان کے سب سے ایکٹیو ایمبیسڈر کہہ لو یا وہ کہہ لو, ایک تو مجھے کراچی والا لگتا ہے, خلیل نام ہے اس کا, دانش خلیل. یس, دانش ہو گیا, اور کون ہے, اماد ہو گیا جو یہاں اسلام آباد کا, ہر ایک ساجاد ہے یا ساجد, he left enablers, he started his own. اور ایک دوسرا ہے شاہ جہاں,
وہ تو بیسیکلی میرا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. ہاں وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے مجھے آ کر کہا کہ اس کی کچھ اس وقت لانچز فیل جا رہی تھی, تو مجھے کہتا ہے کہ ایسا نہیں بھائی کون سی جوائن کروں. میں نے کہا یار جو سی جوائن کرنی ہے چیز تو ایک ہی سکھا رہے ہیں. تو پھر آئی تھنک ہی جوائن. اور ایک آپ کے بورڈ پہ ایک اور شہاب ہی لیفٹ ایز ویل. یہ کیوں آپ کو لوگ دھڑا دھڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنی ایجنسیاں کھولنے کے؟ آپ کو کیوں؟ I left it too. اسی وجہ سے جو ورک کلچر کی جو یہ بات ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ریسٹرکشن اور بڑی کھڑی نظر. نہیں ابھی جو ریسنٹلی شہاب کا مجھے پتا ہے پشاور والے جو آپ کا لیفٹ کر کے گئے تھے, سجاد ہو گئے ہیں, شاہ جہان ہو گئے ہیں, آپ ہو گئی ہیں جنہوں نے انیبلرز کو لفٹ کیا ہے, اور کچھ اور بھی تھے ان کے ایک, تو ان کی ریپلیسمنٹ میں اور لوگ آ گئے. یس. تو what was the reason for your to leave the organization Enablers? You were working with them for like 1 year? Yes. 1 سال تک. So were you a trainer? آپ کیا VA ٹرین کر رہی تھی, کیا کر رہی تھی? What was your main responsibility? I was not like a trainer that time. I was though given an opportunity but میں نے نہیں لی کیونکہ I was not interested in that. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی میں خود سیکھ رہی ہوں, تو جب تک میں خود اتنی کیپیبل نہیں ہوں میں کیا ہی نالج ڈلیور کر پاؤں گی. تو جس مقصد کے لیے میں نے جوائن کیا تھا دیٹ واز فیمیل امپاورمنٹ, کہ میں آئی کین, بیکاز میرے اسکلز اچھے ہیں کمیونیکیشن کے, مجھ میں کانفیڈینس ہے وچ آئی کین ڈلیور ٹو ادر پیپل, کیونکہ فیمیلز میں یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان کے کمیونیکیشن اسکلز بھی اچھے نہیں ہوتے اور ان کی لیک آف کانفیڈینس تو از دا میجر ایشو. تو میرا یہ اسٹیپ تھا کہ مائی ورڈس کین ہیلپ دیم فیل موٹیویٹیڈ, انسپائرڈ, تو وائی ناٹ آئی ڈو دیٹ. اینڈ ان کی آرگنائزیشن میں پیپل آر آلریڈی کمنگ, تو ایک آڈینس بلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آئی جوائنڈ اٹ. تو جوائن کرنے کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. لیکن اسٹارٹ میں نا مجھے, میں جس بیک گراؤنڈ سے آئی تھی, یا میں نے جب یہ پڑھنا لکھنا کہہ رہی ہوں, یہ VA کا کورس کیا تھا, تو میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو ایکسپلور کرتی تھی, جیسے ایکسٹریم کامرس ہو گیا, آئی میڈ سم گڈ فرینڈس دیئر. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہو گئیں, تو میرے ان کے نا کافی نیٹ ورکنگ میں آئی ایم گڈ ان نیٹ ورکنگ. تو تب نا نیا کلب ہاؤس آیا, تو یہ سیشنز ہوا کرتے تھے کلب ہاؤس پہ. تو کسی دن سنی علی آ جاتے تھے اور وہ نا سیشن کنڈکٹ کیا کرتے تھے جس میں وہ لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے کلب ہاؤس پہ. تو مجھے ہوتا تھا کہ میں اس میں جا کر بیٹھوں, دیکھوں کہ وٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ, سو آئی کین ریلیٹ دیٹ کہ وٹ از ایکچولی گوئنگ آن ان دا ای کامرس ورلڈ رادر دین انیبلرز. وہ تو اس میں اس پول میں ہی تھی. سو کیا ہوا کہ میں اس میں چلی گئی اور میں اس سیشن میں بیٹھ گئی. اب کیا ہوا کہ اس سیشنز میں شاید آڈینس میں کوئی لوگ ہوں گے, دے ٹک اسکرین شاٹس کہ میں ایکسٹریم کامرس کے سیشن میں بیٹھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, اور اسی ٹائم گروپ ہمارے بنے ہوتے ہیں نا انیبلرز کی, جو اسٹاف اور جتنے بھی ٹیم ہوتی ہیں ان کے گروپس ہوتے ہیں, تو ان میں اسکرین شاٹس آ گئے کہ وائی یو ور ان دا کمپیٹیٹرز گروپ اینڈ وٹ ور یو ڈوئنگ دیئر. اینڈ آئی واز لائک کہ اس سے پہلے نا ان کے ایک اور ہیں ایکسٹریم کامرس کے عاطف, وہ سیشنز کنڈکٹ کرتے تھے, ہر ہفتے کیا کرتے تھے. تو میں اسپیشل اس میں جایا کرتی تھی اور وہ مجھے چانس دیا کرتے. تو مجھے ہوتی ہے نا, آپ آڈینس کو اوپر بلاتے ہیں روم میں, ٹھیک ہے, وہ مجھے لائک دے گیو می اے چانس ٹو اسپیک, اور ہماری کافی اچھی پروڈکٹیو ڈسکشن ہوا کرتی تھی اس ٹائم کے اوپر کہ آپ نے ٹاسک ڈیلیگیٹ کیسے کرنا ہے, مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. تو بٹ دے ڈیڈنٹ انڈرسٹوڈ دس تھنگ اینڈ دے جسٹ ٹولڈ می کہ واٹ یو ور ایگزیکٹلی ڈوئنگ ان دی کمپیٹیٹر سیشن. I said I was just listening there and obviously if I'm going, I'm representing UK enablers کی کوئی جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو آ کر ہماری بات سنیے یا پروڈکٹیو ٹاکس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. none of you is doing that time نا. تو اس کا ایشو بدا, تب سے مجھے سمجھ آ گیا کہ روشان somehow آج یا کل یو ہیو ٹو لیو اٹ, بیکاز تمہاری گروتھ جو ہے نا وہ نہیں ہو پائے گی اس طرح کے ریسٹرکشنز میں. خیر میں نے کام کنٹینیو کیا, میں کرتی رہی, سیشنز کرتی رہی, ایون کہ مجھے چیچاوت نہیں جانا پڑا, میں وہاں بھی گئی. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ڈیڈنٹ ٹیک اے پینی. ٹھیک ہے, not even a single penny from them. So your main source was like your own services. وہی آپ کا آ رہا تھا, آپ کو انیبلرز یا کسی بھی تھرڈ پارٹی آرگنائزیشن سے کوئی سیلری وغیرہ نہیں مل رہی تھی؟ Not even a single penny.
بٹ کیوں کیا انیبلرز والے اپنے اسٹاف کو سیلری نہیں دیتے ہیں جو بیکاز یو آر دا سیالکوٹ ریپرزینٹیٹیو آف انیبلرز تو کوئی سیلری وغیرہ نہیں ہوتی؟ ایشو ہوا تھا, میں اس کو ابھی آن اسکرین ڈسکس نہیں کروں گی, لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ریپرزینٹیو وین آئی ٹاکڈ کہ مجھے سیلری ملنی چاہیے بیکاز آئی ایم گیونگ یو مائی ٹائم اینڈ ایوری تھنگ, تو ہی سیڈ, جو ان کے ایمبیسڈر ہیں خورم, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹریننگس کرا لیں تو ہم ٹریننگس کے اوپر آپ کو ایک سرٹن پرسنٹیج دے دیا کریں گے. تو میں نے کہا نہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان ٹریننگس, آئی ایم جسٹ انٹرسٹیڈ ان وٹ آئی ایم ڈوئنگ, تو لیٹ می ڈو وٹ آئی ایم ڈوئنگ وین آئی فیل لائک کہ اب میرا جو شوق ہوتا ہے نا وہ میں نے امپاورمنٹ کا, یا میں نے اپنی آڈینس بلڈ کر لیا ہے, جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ تب مجھے موٹیویشنل اسپیکر کا جو ہے وہ جنون آ رہا تھا کہ میں موٹیویشنل اسپیچز کروں وغیرہ وغیرہ, انہیں سب کے اندر ایسا روکے ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں دے رہے, مجھے ٹریننگس نہیں کرنی, آئی ایم گڈ ٹو گو, میری سروسز چل رہی ہیں, جو میرے پاس ٹائم ہوا کرے گا میں آپ کو دے دیا کروں گی فار امپاورمنٹ. کوئی لائیو سیشن ہو گیا, کہیں جانا ہو گیا, تو اس میں نا یہ اسٹارٹ ہو گیا. پھر اب یہ اسٹارٹ ہوا ہے تو اسٹارٹ ہونے کے بعد نا اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ دس انوائرمنٹ از گیٹنگ سفوکیٹڈ. وہ کیوں؟ وہ کہ میرے سارے دوست جو ہیں وہ ایکسٹریم کامرس کے تھے, لائک سارے فرینڈس دے یوز ٹو گو ٹو انکیوبیٹر ایٹ ویکینڈس, ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں جاتی تھی بیکاز آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو گو, ٹھیک ہے. اب وہ چیز کیوں نہیں جا رہی بھائی, بس میں نے جا کے بیٹھنا ہی ہے, میں آئی ایم ناٹ یو نو سم کائنڈ آف ایجنٹ اور اسپائی کدھر کی باتیں ادھر ہو رہی ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, ایون دے تھنک ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نہیں جاتی تھی ان میں, پھر اس کے بعد گزرتا گیا ٹائم, گزرتا گیا, آئی ریئلائزڈ کہ نہیں یار یہ تو مجھے ایک ہوتا ہے نا ایک کنویں کا مینڈک بن جاتے ہیں آپ, میں باہر نہیں چھلانگ لگا پا رہی, میں دوسرے لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی, میں اپنی نیٹ ورکنگ گرو نہیں کر پا رہی اپنی فیلڈ, کیونکہ میں ٹریننگز نہیں کرا رہی تھی, اوبیسلی آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ فرام دیم. تو جو ٹرینرز ہوتے ہیں اوبیسلی دے آر ارننگ a lot of money from them, ٹھیک ہے. ان کے بیچز میں 70 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک ٹائم کے اوپر, 30 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انٹو ڈفرینٹ ٹرینرس. تو جب آپ کو پاس پیسے آ رہے ہیں تو آپ سیٹسفائی ہیں تو آپ نہیں بولتے, ٹھیک ہے, آپ کی گروتھ بھی جا رہی ہے, آپ اوکے ہیں. لیکن آئی ایم دیٹ آف پرسن جس کو پتا تھا کہ ٹریننگس از ناٹ مائی فورٹے, یہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نے سروسز دینی ہے اور اس میں میں ایجنسی بلڈ کروں گی. آئی وانٹ ٹو بی مائی اون, آئی وانٹ ٹو ہیو مائی اون آئیڈینٹی, ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا میرے ساتھ مسئلہ ہوتا تھا, کیونکہ جب میں نے بیک 2016 میں اسٹارٹ کیا تھا نا, تب میں نے ایک چیز خود کے ساتھ پرومس کی تھی کہ آئی ول بیکم مائی اون آئیڈینٹی, پیپل ول نو ود نو رشان ملک بائی ہر نیم, ٹھیک ہے, نہ ہی کنیکٹنگ ہر ود اینی آرگنائزیشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. اب کیا ہوا کہ آئی واز انوائٹیڈ ٹو اے کانفرنس ان فیصل آباد. وہ چیمبر کی کانفرنس تھی, بہت بڑی کانفرنس تھی, اس میں سارے چیمبر, پورے پاکستان کے چیمبر کے لوگ آئے تھے, اس میں پریزیڈنٹس اور سیکریٹریز, اور مجھے انوائٹ کیا گیا ایز اے ینگ امیزون انٹرپرنور, مجھے انوائٹ کیا گیا وہاں پہ. تو مجھے انویٹیشن آیا, مجھے انہوں نے پوسٹر بھیجا, تو میں نے ایز اٹ از پوسٹر فیس بک پہ پوسٹ کر دیا. اس کے بعد آئی گاٹ اے کال فرام ون آف دیئر امپلائیز اینڈ ہی ٹولڈ می, بیسیکلی آئی ایم فرام سیالکوٹ اینڈ ہی واز فرام فیصل آباد. تو اس نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ آپ کو اس پوسٹر کے اوپر انیبلرز کا کہیں لوگو لگوانا چاہیے یا کہیں ان کو ٹیگ, پوسٹر کی بات ہو رہی ہے, کرنا چاہیے. آئی سیڈ نہیں, why would I do that? Because they invited you, because you are an Amazon entrepreneur, not a representative of enablers. Yes, this was my exact words which I conveyed him, کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے ایز این انڈیویجول, ٹھیک ہے. why would I be doing that? نہیں, آپ کو ایسے کرنا چاہیے, آپ کے کانٹریکٹ کے اکارڈنگ, کیا آپ پہ یہ مطلب اوبلیگیشن نہیں ہے کہ آپ جہاں جائیں آپ انیبلرس کو ریپرزینٹ کریں. اینڈ آئی واز لائک نہیں, I am an individual and I'm invited as an individual, and something can happen in my personal life as well. I can come to meet some clients. اگر کل کو میرے پاس کوئی ڈفرینٹ اپرچونیٹی آتی ہے, مجھے کسی انٹرنیشنل اسپیکر کے اسٹیج پہ انوائٹ کرتے ہیں, تو آئی ایم obliged to represent your logo. I'm an individual and I have come through all this stage. یہ سارا کور کر کے آئی ہوں لائک اپنی ایفرٹس کے اوپر, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ ٹیک اے سنگل پینی فرام یور سائڈ, ٹھیک ہے. پلس آپ سے میں کوئی سیلری نہیں لے رہی, اور بیکاز نہ میں ٹرینر ہوں تو میرا وہ کمیشن کٹ بھی نہیں بنتا ہے, تو میں تو آپ کو فری میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور آپ کے بچوں کو خاص کر فیمیل کو امپاور کر رہی ہوں آؤٹ آف مائی اون شوق,
शौक, आउट ऑफ माई ओन शौक, ठीक है, इवन के आउट ऑफ माई ओन शौक जीजा वतनी जाना पड़ा, मैं पैसे लगा के वहाँ जा रही हूँ, कोई पेशावर में सेशन हो रहा है, मैं पैसे लगा के वहाँ जा रही हूँ, तो आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम देम, ठीक है. मैंने साफ इनकार कर दिया, मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू यू नो put या ask them to put the enablers logo over this conference, this is my conference. क्योंकि इससे पहले ना एक था मेरा टीवी चैनल के साथ था, रोज़ी टीवी चैनल था, उसके साथ मेरा शो था. तो मेरे एक और मेंटोर हैं, उनका नाम है अहमद मंजूर, वो ब्लॉकचेन के हैं. मैं उनको अपना मेंटोर इसलिए कहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉइंट्स के ऊपर गाइड किया है. मैं उनके साथ स्पीकर थी उस चैनल में. तो जब मैंने वो आई वॉज डन स्पीकिंग, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि रोशान आपने बहुत अच्छा बोला लेकिन देयर वाज सम मिस्टेक. मैंने कहा क्या गलती हो गई है मेरे से. ही सेड कि रोशान यू आर एन इंडिविजुअल, आप हर जगह यू आर नॉट लाइबल टू प्रेजेंट योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक दफ़ा आप नाम ले लें, 2 दफ़ा ले लें, लेकिन all the time you can't do that because you are an individual. You have to make your own audience. You have to realize people ke what Roshan Malik can do, none of them is able to do that. So that was a reality check for my. वो जो थी ना मेरे साथ, वो जो न्यूज़ चैनल मैंने उनके साथ किया, that was a reality check on me कि if I'm working free for them, I have a full-fledged right to present myself and become an individual. ठीक है, मैं आपसे कोई I'm not charging you a single penny for my time. ठीक है, whether you made me star or you think कि मैंने आपके प्लेटफॉर्म से सीखा, that is something else. But मैं जो अपना टाइम दे रही हूँ, I'm not charging you for that. तो तब मेरा एक रियलिटी चेक सबसे बड़ा था कि I have to make myself जो है ना वो विजिबल टू अदर पीपल के मैं सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हूँ, आई एम एन इंडिविजुअल. लोग मेरे पास आएँ कल को, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हर बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ हमेशा रहेगा. टुमारो और टुडे दे हैव टू लीव बिकॉज ये उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका एम्प्लॉय हूँ एंड यू आर पेइंग मी 1 लाख, ठीक है, और कल को मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं अपनी एजेंसी ओपन करूँगी या मैं एक बड़ी कंपनी में काम करूँगी जिसमें मुझे 2 लाख सैलरी मिली और मेरी ग्रोथ ज़्यादा है, तो आप कभी भी ये नहीं समझे, आप मेरे साथ पर्सनल ग्रज नहीं रखेंगे. ठीक है, कभी भी नहीं रखेंगे. यू विल से मी गुड लक, एक अच्छा सा फेयरवेल होगा और आप मुझे गुड लक कहेंगे मेरे फ्यूचर के लिए, बिकॉज मैं हमेशा तो नहीं आपके साथ बंदी रह सकती ना, और मुझ पे कोई जो है वो लॉ भी नहीं है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ. इट हैपन्स एवरीवेयर. तो क्या हुआ कि उस कॉन्फ्रेंस के बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि थिंग्स आर नॉट यू नो इन माय फेवर हियर एनी मोर. फिर क्या हुआ कि फिर आपने इस बारे में साकिब से बात की कि यार आपकी एम्प्लॉइज़ की तरफ से या आपके किसी दूसरे एम्बेसडर की तरफ से कॉल आती है, डिड यू गेट इन टच विद द CEO ऑफ द कंपनी या नहीं? I was waiting that maybe Khurram will approach me, and because मैं जितनी भी बात करती हूँ मेरी हमेशा खुरम से ही होती है, because I consider him like मैं डायरेक्ट उनसे बात कर लेती हूँ ना, rather than going Khurram is like you can say the country manager of Enablers या क्या? Yes, ambassador. मतलब कि साकिब जो हैं उनके बाद जो मेरे ख्याल में उनके जो बड़े भाई हैं फैसल, वो COO है ना. हाँ, और इन दोनों के बाद मेन अथॉरिटी इज खुरम. ओके, तो उनसे आपकी बात हो थी इस मामले में, तो उन्होंने आपको कुछ कहा कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं, मैंने किसी से बात, उन्होंने कहा वेट इफ दे अप्रोच यू देमसेल्व्स लाइक जो मैनेजमेंट, यू कैन टॉक एंड कन्वे दिस पॉइंट, अदरवाइज किसी कोलीग के फ़ोन करने से यू जस्ट चिल, everything is fine at you. And maybe वो फैसलाबाद में हो रहा था, तो they were held accountable कि something is happening in फैसलाबाद and you don't know that somewhere of our colleague is coming from Sialkot all the way invited, तो फैसलाबाद की टीम कहाँ है? Getting my point? Yes. So they were held accountable for that. आपको क्या लगता है जो बाकी जो आपके पेशावर के रिप्रेजेंटेटिव थे, शहाब राइट और शाहजहां, जो मुझे उन्होंने बताया ही वाज इन योर R&D टीम, एंड सजाद हुआ लाइक योर इस्लामाबाद रिप्रेजेंटेटिव, आपको क्या लगता है व्हाई they have left? Because of the same issue, because of this toxic environment के आप पर इतनी restrictions हैं? Because देखो ये एक e-commerce की जो space है ना, basically ये ecosystem है. अव्वल तो इसमें इतने सक्सेसफुल लोग हैं नहीं, और दूसरा अगर हैं भी और आप इस वजह से सेग्रीगेशन करते हो कि यार तुम एक्सट्रीम कॉमर्स से सक्सेसफुली हुए हो, मैं ESP से हुआ हूँ और तुम इनेबलर से हुए हो,
اور آپ ہمیں انٹریکشن سے روک رہے ہو, ہماری گروتھ اس وجہ سے روک رہی. شاید میں سجاد سے مل کر 1-2 چیزیں سیکھ لوں, یا وہ مجھے 2-3 چیزیں سکھا دے بیکاز ہی از رننگ اے سکسیزفل بزنس, یا اسی طرح XYZ اور بندے. تو میرے خیال میں یو یوز انیشلی دا ورڈ کمپیٹیٹیو, کمپٹیشن, یہ ایک دوسرے کو کمپیٹیٹرس کی نظر سے دیکھتے ہیں. آئی تھنک دے وڈ رادر سی ایچ ادر ایز کولیبریٹرس. اور میرے خیال میں ان کو کولیبریٹ اس طرح کرنا چاہیے یار کہ پاکستانی ایکو سسٹم میں جو بچے ہیں آئے لیٹس ورک آن دیم, اور ان کو مزید سکسیزفل بنانے پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, رادر دین کہ میرے پاس نفرت پھیلا رہے ہیں اور میرے پاس زیادہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور ان کے پاس کم جا رہے ہیں, اور تم ان کے پاس مت جاؤ اور تم ہمارے پاس آؤ, اور پھر تم ان کو صحیح انٹرویو بھی نہیں کرتے ہو کہ وہ کریکٹ کورس میں انرول ہو. جیسے آپ نے اسٹارٹ میں ایک بات کی کہ یار ایک بچے کو فوٹوگرافی کا شوق ہوگا اور آپ اس کو کہتے ہیں نہیں یار رہنے دو اور تم یہ وی اے ہی بن جاؤ, صحیح ہے کیونکہ آپ کے پاس بیچنے کے لیے یہی ہے نا, بٹ بیچنے کے لیے ان کے پاس تو جو انیبلرس کے پاس ہے EVS ان کا ایک پروگرام ہے, اور جو ہے VBC میرے خیال میں ایکسٹریم کامرس, جس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 100 اسکلس سکھائیں گے, 100+ اسکلس سکھائیں گے. تو کیا اس میں یہ VA تو صحیح ہے ایک کورس ہو گیا, لیکن باقی جو 99 کورس ہیں تو وہ کسی اہمیت کے حامل ہی نہیں ہے کہ وہ سیکھے جائیں. لائک گیٹ ٹو نو دیٹ کوئی سکسیس اسٹوری آئی ہو ان 99 کورسز میں سے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان 99 کورسز سے کوئی سکسیس اسٹوری آئی ہے, اگر نہیں آئی تو کیوں؟ بیکاز وہ کورس تو یہ بچوں کو فری دے رہے ہیں نا. ہاں ایسے ہی فری. انیشیلی میرے خیال میں انیشیلی کچھ فیس چارج کرتے تھے, نہیں اب فری ہیں, اب انہوں نے فری کر دیا. پہلے یہ میرے خیال میں جتنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ آپ پروف کرو کہ آپ ڈیزرو کرتے ہو یا آپ کی سیلری یا انکم ایک خاص تھریشولڈ سے کم ہے, دین آپ کو فری ملے گا. بٹ انہوں نے اب سب کے لیے فری کر, تو رادر اونلی جسٹ دا VA کورس از ورتھ وائل. اور 99 اسکل جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں, جس میں آپ کی فوٹوگرافی بھی ہو سکتی ہے, جس میں آپ کو یوڈیمی پر انسٹرکٹر بننا یا یوٹیوب پر کانٹینٹ کریٹر بننا یا SEO والی اسکل یا بلاگنگ والی اسکل, اس سے مطلب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور بچ گئی آخر میں ہمارے پاس یہ VA والی اسکل. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار دوسری اسکلز یا تو وہ کورسز صحیح نہیں بنے, ہائی کوالٹی کے کورسز نہیں ہیں, اور یا ان کورسز کی پریفرنس نہیں دیتے کہ یار ان کو چھوڑو بس یہ لے لو 30,000 کا کورس تاکہ تم کچھ سیکھ لو. سو وچ از ٹرو ان یور کیس, 30,000 کا لے لو کیونکہ یہاں پر ویلیو زیادہ ہے, اور 99 کورسز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. دونوں کی کیا وجہ ہے کہ لوگ VA کی طرف ہی آ رہے ہیں؟ بیسیکلی میں وہی بیچوں گی جو میری امپائر جس پہ میں نے کھڑی کی ہے, جس پہ میں نے ٹرینرز کو ہائر کیا ہے اور میں نے انہی سے بچے نکال. فار ایگزامپل میں نے امیزون کا کورس کیا, ٹھیک ہے, میری کوئی سکسیس اسٹوری آئی, آپ نے مجھے پکڑ کے ٹرینر بنا دیا, ٹھیک ہے. میں آپ فوٹوگرافی کا ڈائریکٹ کورس نہیں دے رہے, آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹ بندہ نہیں ہے جو فوٹوگرافی سکھا رہا ہے, یا آپ کا فوٹے نہیں تھا, یا وہ بندہ جس کو آپ فوٹوگرافی کا کورس دینے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ شاید اتنی پرسنٹیج پہ آپ کے ساتھ کام بھی نہیں کرے گا. ویسے یہ ٹرینرز کو پرسنٹیج کتنی دیتے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ بیکاز اف آئی ایم فرام اسلام آباد آفس اور میرے پاس یہاں پہ VA میں 30 بندے انرول ہوتے ہیں اور PL میں 10 ہوتے ہیں, اگر میں ان کو ٹرین کرتا ہوں تو مثال 30,000 فی ہے, تو اس میں کتنے % جو ہے وہ ٹرینر کو ملے گا اور کتنے % انیبلرز یا ایکسٹریم والوں کو ملے گا؟ جہاں تک مجھے لائک میں نے ٹریننگس تو دی نہیں ہے, لیکن جہاں تک مجھے لائک سسٹم سے آبزرو کیا ہے دیٹ واز کہ اٹ ڈپینڈز آن ٹرینر ٹو ٹرینر. یہ سب ٹرینرس کو ایگزیکٹ سیم لائک پرسنٹیج نہیں دیتے, جو مطلب زیادہ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں یا جن کا نام ہوتا ہے, لائک ہمارے کراچی کے ہو گئے, ہمارے اسلام آباد کے ہو گئے بڑے بڑے ٹرینرز, ان کی پرسنٹیجز زیادہ ہوتی ہیں اور چھوٹے والوں کی کم ہوتی ہیں. اور آپ کے ٹرینرز خود بھی سکسیزفل بزنسز رن کر رہے ہیں کہ یہ دوسروں کو ٹرین کر رہے ہیں؟ کہ مطلب کہ میں نے انیبلرس کا کورس پڑھا اور بس تھوڑی بہت پریکٹس کی اور اب میں اوروں کو بھی سکھا رہا ہوں. آر یور پیپل, آر یور ریپرزینٹیٹیو فرام اسلام آباد, لاہور, کراچی, سیالکوٹ اینڈ اے ٹن آف سٹیز, آر دے دیم سیلوز آر سکسیزفل؟ اگر وہ VA پڑھا رہے ہیں, آر دے سکسیزفل VAs, ہیو دے پروون دیم سیلف؟ یا اگر پرائیویٹ لیبل بڑھا رہے ہیں, مطلب کہ اپنا بزنس بنانا سکھا رہے ہیں, ہیو دے بلڈ اے سکسیزفل بزنس فار دیم سیلوز, $1 million بزنس دے ہیو سیٹ اپ فار دیم سیلوز, کہ وہ مجھے پڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر میں آپ سے سیکھوں گا, صحیح ہے, اور آپ نے کبھی خود بزنس کیا نہیں ہے پریکٹیکلی, کبھی غلطیاں کی نہیں ہیں, کبھی $10,000 اور $1,00,000 کا اور یا $1 million کا بزنس کھڑا نہیں کیا ہے اور اس سارے پروسیس سے نہیں گزرے اور گرے اور اٹھے بار بار نہیں ہے, تو آپ تو مجھے وہی نالج دے رہے ہیں جو کہ کورس میں اور جو کہ یوٹیوب پر فری پڑی ہوئی ہے.
تو آر یور ریپرزینٹیٹیو آل اوور دا کنٹری, یا اس کیس میں چلو ہم سب کی بات کر لیں گے, جتنے بھی 99 آرگنائزیشنس پاکستان میں سکھا رہی ہیں ای کامرس میں اپنا بزنس کھڑا کرنا, تو کیا ان کے یہ ٹرینرز اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ انہوں نے بھی سکسیزفل بزنسز امپائرز کھڑے کیے ہیں آؤٹ آف امیزون؟ اس کو میں ایک ہی سینٹینس میں سمرائز کروں گی, وہ یہ ہے کہ جب میں نے کورس کر لیا اور میں صرف سروسز دے رہی تھی, اینڈ میں نے کسی کا ابھی کوئی $1 بلین کا بزنس کریٹ ہی نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, میرا تو اپنا دور کی بات ہے, میں تو ابھی سروسز اسٹارٹ کی تھی, and I got an opportunity to become a trainer. So it's not a requirement or a criteria کہ آپ کا سکسیزفل بزنس ہوگا تب آپ کو اپنا ہوگا. بس آپ نے صرف انیبلرز یا ای کامرس سے ایک اسٹریم والوں سے پڑھا اور اس کے مطلب you know how to handle اسٹوڈنٹس, اور بس آپ کو بس کورس پڑھا ہو, بس آپ کو تھیوریٹیکل نالج ہو, یا آپ نے سروسز بھی دی ہوں, لائک سروسز کر کے بھی you learn something, لیکن جو سیلر ہے, سکسیزفل سیلر, دیٹ از ریئر. کچھ ہوں گے ان میں سے جنہوں نے اپنا کچھ اسٹارٹ کر لیا ہوگا. ہول سیل کے سکسیزفل ہیں ہمارے پاس, جو ایمان ہیں فیصل آباد کے جو تھے ایمان, انہوں نے اپنی کافی بڑی ایجنسی اوپن کی ہوئی ہے ہول سیل کی, ہول سیل بزنس میں دے آر سکسیزفل. لیکن اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پی ایل, اور سب جو لوگ پی ایل پڑھا رہے ہیں ان کے اپنے بزنسز ہوں, اس کی ریشو کم ہے. مطلب کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. یو کین سے دیٹ جنہوں نے $1 بلین کا جو ملین از لائک $2,000 $60,000. آئی ہیو سین اسکرین شاٹس, بس اسکرین شاٹس کی حد تک تو سب کو نظر آتی ہی ہیں چیزیں نا, ایکسٹریم کامرس کی بھی اور دوسری تیسری آرگنائزیشنس کی بھی. بٹ وہی جب ہم ایگزیکٹ بات کرتے ہیں کہ ویدر دس از سکسیزفل اور سم تھنگ فیک, دین ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا, آئی ہیو کچھ چوتھے پانچویں چھٹے نمبر پر 2-3 کمپنیز ہیں یہی ای کامرس ٹریننگ کے حوالے سے, میں نام نہیں لوں گا, دے آر ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ. آئی واز ٹاکنگ ٹو دیم, اور میں نے ان سے کہا یار کہ پاکستان میں ماشاء اللہ ان گروپوں میں ملین بندہ ہو گیا, آپ لوگوں کے گروپ میں لاکھ بندہ ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ in out of like a million student یا 2 million student کتنے بچے ہوں گے جو کہ ماہانہ 10,000 کا پروفٹ امیزون کے بزنس سے اپنا بزنس کر کے جنریٹ کر رہے ہو. انہوں نے کہا سر ریونیو وائز تو ہیں, ریونیو مطلب کہ وہ جو آپ پروموشن کر رہے ہو ٹوٹل, مطلب کہ وہ آپ کا پروفٹ نہیں ہے, وہ آپ کا باٹم لائن ہے, وہ ریونیو ہے, اور ریونیو ڈزنٹ مین پروفٹ, وہ آپ کی سیل ہے. تو ہی سیڈ یار ریونیو کے تو بہت سارے ہیں, لیکن اگر آپ بات کر رہے ہو کہ سارے خرچے ورچے نکال کے اور آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پے اور پروفٹ بچ رہا ہے نا, یہ مشکل سے ملین میں مشکل سے 100-200 ہی ہوں گے جو کہ 10,000 سے لے کر $100,000 کا سالانہ پروفٹ بنا رہے ہیں. مطلب کہ امیجن کہ یار 1 ملین بندہ, 1 ملین میں آپ یار میرے خیال میں لاکھ تو پروڈیوس کرو نا, 1% بھی اگر ہو, 100,000 بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ پی ایل کا جو بزنس ہے جس نیت سے یہ آئے تھے اور جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ول برنگ بلینز آف ڈالر انٹو پاکستان, 1% بھی نہیں ہے اور لیس دین 1,000 اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں ان کا تو بزنس ماڈل ہی پھر ٹریننگ بیچنا ہو گیا, بیکاز ان لوگوں کو تو خود بزنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے امیزون پر, کیونکہ یہ لوگ ٹریننگ سے آلریڈی اتنا جنریٹ کر رہے ہیں. So that is very unfortunate. I thought کہ the number would have increased اور لوگ تو یہاں پر ملینئر بن رہے ہوں گے اور لوگ تو پیسے بنا رہے ہوں گے, لوگ گھر خرید رہے ہوں گے, بٹ پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ وہی وی ایس کریٹ کر رہے ہو اور جو 99 اور فری سکلز ہیں وہ آپ کا مین فوکس نہیں ہے, اور جو وہاں پہ جاتا بھی ہے تو آپ ان کو ہاتھ پکڑ کے وی اے کی طرف لے آتے ہو یا ہول سیل یا ڈراپ شپنگ, وچ از اگین اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ بٹ ناٹ دا اینڈ گول. اینڈ گول تو یہی ہونا چاہیے نا کہ آپ اپنے بزنس کے سی ای او بنو, آپ اور جس طرح خان صاحب کہتے تھے نا کہ گورے یہاں پر کام کرنے آئیں گے تو آپ گوروں کو ایز اے وی اے ہائر کرو, کام کرواؤ, صحیح ہے, آئیں گے تو نہیں لیکن ہائر کرو, اور ایٹ لیسٹ جو آپ کی اتنی بڑی وی اے کی ورک فورس ہے ان کو امپلوائے کرو. کیونکہ میرے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے جتنے وی اے ٹرین ہو رہے ہیں وہ سارے دڑ نوکری پہ لگتے جا رہے ہیں, یا ان میں بھی وہ بھی شاید برن آؤٹ ہو جاتے ہوں گے, کیونکہ اب اتنی زیادہ سپلائی ہو گئی ہے وی اے کی کہ لوگ $100 پہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے مین چیز ہے کہ کوالٹی از افیکٹڈ لاٹ. ٹھیک ہے, آپ نے 2 مہینے کا کورس کیا, آپ میری کیا ملینز آف ڈالرس کی انویسٹمنٹ could
بلینز آف ڈالرز بنا دیں گے یا ایٹ لیسٹ مجھے پروفٹ جنریٹ کر کے دے دیں گے صرف 2 مہینے کے کورس کی بیس کے اوپر. میں نہیں سمجھتی. میں جب میں نے آئی اسٹارٹیڈ میں نے پورا اکاؤنٹ کبھی لیا ہی نہیں تھا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ مجھے ہر پروسیس سے گزرنا ہے انڈیویجولی. میں نے پی پی سی کے بھی پروسیس سے گزرنا ہے, میں نے یہ سارا کچھ سیکھنا ہے اور اس کے بعد میں بھی آئی وڈ بی ایبل کہ میں کسی کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ اٹھا لوں. ٹھیک ہے, سو 2 months کی بیس کے اوپر آپ کسی کی ملینز ڈالرز ہنڈریڈز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ لے کر اس کو 30% بھی جنریٹ نہیں کر کے دیتے. وہ ان ایفیشنسی کی وجہ سے موسٹلی لانچز فیل ہو جاتی ہیں بیکاز ان اسٹوڈنٹس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اور ان کے پاس اتنی پریکٹس نہیں ہوتی. ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا مہینے کا چارج کرنا ہے ایک اکاؤنٹ کا, لیکن ان کو یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ آپ نے کسی کی ہنڈریڈز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو اپنی ایفیشنسی پہ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ شاید $200 مہینے کمانے کا ایک اکاؤنٹ کے لیے کیپیبل ہی نہ ہو سکتا ہے وہ صرف کانٹینٹ رائٹنگ کر کے کیپیبلٹی اپنی انکریز کر سکیں یا پی پی سی کی ایڈز چلا سکے. ٹھیک ہے, ایک پورے اکاؤنٹ کا مطلب ہے اے سے لے کر زی تک سروسز دینا. ٹھیک ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ, سورسنگ, لسٹنگ آپٹیمائزیشن, ایون کہ اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کروا دی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ان کی انوینٹری کی انسپیکشن نہیں تھی ہوئی, وہ جو ہے انوینٹری خراب چلی گئی امیزون کے وجہ سے. اٹ واز لائک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. وین آئی وینٹ ٹو دا کانفرنس مجھے ایک لڑکی ملی اینڈ شی سیڈ کہ میں نے نا ان سے کورس کیا اور میں نے ان کا 1-to-1 ٹریننگس ان کی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میں نے یہ کیا اور پھر میرے مینٹورز جو تھے انہوں نے انسپیکشن ٹھیک طرح سے نہیں کرائی. میرے اتنی ڈالرز کی انوینٹری تھی, جب وہ کسٹمر گیا تو دھڑا دھڑ نیگیٹو ریویوز آ رہے ہیں کیونکہ وہ انوینٹری ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے, اتنی مائنر سی. آپ 1-to-1 کا مطلب ہے کہ آپ پراپر لانچ کرا رہے ہیں اس بندے کو, آپ اس سے $1,000 2.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ نے 1-to-1 کنسلٹیشن دینی ہے اس کو, لائک ہاتھ پکڑ کے اس کو لانچ کروانی ہے, یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, 1-to-1 اتنے پیسے آپ چارج کر رہے ہیں اسے صرف سکھانے کا. تو ان دی اینڈ یو آر, جو بندہ اپنی ہنڈریڈز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ لگا رہا ہے اینڈ اس کی وہ پراپر اس لڑکی تھی وہ, اینڈ شی از آلسو فرام سیالکوٹ, اس کی ساری انویسٹمنٹ واز فیلڈ. اس کی انوینٹری ابھی بھی 3PL ویئر ہاؤس میں ملی مجھے. کل میں منتھ اگو آئی میٹ ہر ان میکڈونلڈ, تو شی ٹولڈ می کہ آپ میری انوینٹری کا کچھ کر دیں, اس کو لکویڈیٹ کرا دیں. ٹھیک ہے, اور وہ پروڈکٹ بھی اتنی بڑی تھی کہ وہ پروڈکٹ اس نے سورس ہی میرے یہاں سے $15 میں کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ایک پروڈکٹ ایک یونٹ. تو اس کی یہ ساری انوینٹری ابھی بھی PL 3PL ہاؤسز میں پڑی ہوئی اینڈ اٹ واز ویسٹ. میرے خیال میں ماشاء اللہ یہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح کی کیس اسٹڈیز آتی ہیں ویئر اسٹوڈنٹس آر لائک ہیوج فیلئر. نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی 1-on-1 ٹریننگ میں وین یو آر چارجنگ دیم لائک لیکس آف روپیز. بالکل نہیں ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سم ہاؤ مجھے لگتا ہے نا کہ دیز برانڈز ہیو بیکم سو ہیوج کہ ان کو اور بھی, جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی نا کہ آپ ان کو کوئی اور بہترین اسکل سکھاؤ, جس طرح کہ ہاؤ ٹو بیکم اے full stack developer, how to become a robotics engineer, یا how to become like a great web developer. پورا ایکسپرٹس ہائر کرو. if you have not people on board تو آپ ایکسپرٹس ہیں جو کہ ویب ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ سکھاتے ہیں, جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں, ڈیٹا سائنسز, ڈیٹا انالیٹکس, بگ ڈیٹا کے بارے میں ایک پورا کورس بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ ایز اے فل اسٹیک ڈیولپر یا ویب ڈیولپر یا ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پر بھی اپنی سروسز ایز اے فری لانس دینا چاہو تو یو کین ارن a lot way much more than these $200-400 a month. Why you are making them کنویں کا مینڈک کہ بس تمہارے لیے تمہاری یہی لمٹ ہے, اور اس کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ بس ایجنسی بنا لو اور آپ 7-8 بندے رکھو اور وہی منجن بیچو بار بار. They should think outside of the box. امیزنگ ہائی کوالٹی کے ہائی ورتھ وائل کورسز بننے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ لوگ لانچ کر دیں گے نا, اور جس طرح انہوں نے کشتی کا رخ VA کی طرف کیا PL سے, لیکن اگر یہ واپس VA سے روبوٹکس کی طرف لے کر آئیں گے, ویب ڈیولپمنٹ کی طرف, NFTs کی طرف, میٹاورس کے لیے, گیمنگ بنانے کے لیے, بلاک چین کرپٹوز کی طرف, تو I think there are a lot of people who would be interested in these individual topics and they can build a career out of those individual disciplines. I think they should do it. They must do it because they have like a huge following. They should take advantage of them. But jo bhi hua, that is very unfortunate. Since you said you have left the organization, so what are you up to now? Kya ho raha hai aajkal?
It was like کہ الحمدللہ I got you can say lucky کہ جس دن میں نے آرگنائزیشن چھوڑی تھی اس کے you can say within an hour I got a call and I received it, and there was someone جو کہ who was willing to be an investor. تو he said کہ we will start some agency and you are going to lead that agency. تو آپ مجھے جو ہے نا یو ٹیل واٹ آر یور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. پھر تب میں نے آ کر ریئلائز کیا کہ آئی ہیو ویسٹڈ 1 year آف مائی لائف ویئر آئی کوڈ گو ان ٹو اینی اسٹارٹ اپ. میں کوئی آئیڈیا جنریٹ کرتی, اس کی ایویلویشن کرواتی, میں انویسٹمنٹ ریز کرتی, وٹ آئی واز ایکچولی ڈوئنگ. میں لوگوں کو سکھا بھی کیا رہی ہوں کہ آپ 200-300 ویئر پیپل ہیو جنریٹڈ ملینز آف انویسٹمنٹ. لوگوں نے اپنا آئیڈیا ایویلویٹ کرا کے ملینز آف انویسٹمنٹس جنریٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اپرچونیٹی وہی منجن بکی جا رہا ہے کہ ٹریننگس دینی ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. کچھ نیا کیوں نہیں آ رہا مارکیٹ کے اندر؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے کہ بھائی آپ کے پاس آئیڈیا ہوگا, آپ نے اس کی ایویلویشن کروانی ہے اور آپ نے اتنی انویسٹمنٹ ریز کرنی ہے, آپ کے پاس اپنا سیٹ اپ ہوگا, اپنا بزنس ہوگا, اپنا آئیڈیا ہوگا. جسٹ لائک بائکیا از سم اسٹارٹ اپ, اس کے بعد فوڈ پانڈا از سم اسٹارٹ اپ. تو یہ ساری چیزیں کیوں وی اے کے اندر کیا ہی اسٹارٹ اپ نکال لیں گے آپ, کیا اسٹارٹ اپ جنریٹ کر لیں گے ایک وی اے کے اندر. ٹھیک ہے, تو تب میں نے ریئلائز کیا کہ ناؤ از دا ڈائریکشن جو کہ ٹھیک ہو رہی ہے میرے لیے. میں نے اپنے سارے پرانے پروجیکٹس کو اپنی کمپنی کے اندر ایڈ کیا, جس کو میں نے ڈیجیٹل میوریکس کا نام دیا. کیوں؟ اور اس کو میں نے اسٹارٹ کیا, اس کی میں نے ایویلویشن کی اور الحمدللہ اس کو میں نے ایویلویٹ کیا 78 lakhs کے اوپر. اس کو میں نے اکویٹی دی, ٹھیک ہے, اپنے انویسٹر کو کہ اف یو آر گوئنگ ٹو پے می دیٹ مچ, ناٹ 78 lakh, وہ ٹوٹل تھی. ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ میں آپ کو اتنی اکویٹی, اتنا شیئر دے دوں گی اپنی. اینڈ ہی ولنگ ٹو ڈو دیٹ بیکاز اس کی مجھے آج تک ایک بات یاد ہے اور کبھی بھی نہیں بھولوں گی. ہی سیڈ روشان آئی بلیو ان یو. ٹھیک ہے, مجھے آپ پہ یقین ہے دیٹ یو کین ڈو اٹ. تو دیٹ ریئلی بوسٹڈ مائی کانفیڈینس. اس کے بعد میں نے کافی سینئر لوگوں کے ساتھ ڈسکشنس کی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میرے کندھوں پہ نا بہت زیادہ ہو رہا ہے, لائک میری ایج کے لحاظ سے دس از اے ہیوج اپرچونیٹی دیٹ آئی گاٹ, شاید میں کر نہ سکوں. لیکن جس سے میں ملی دے ریئلائزڈ می کہ یو کین ڈو اٹ, جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, جیسا بھی ہوتا ہے اس کو اسٹارٹ کر دو. تو یہ اسٹارٹ اپ کیا تھا کہ ہم ایجنسی بیسیکلی پاکستان جو ہی آپ کی جو وہ بات ہے کہ روبوٹکس کی چیزیں کرائیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, یہ وہ. حالانکہ میں اس میں خود ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جو ہم نے آئیڈیا فلوٹ کیا کہ یہ کہ پاکستان میں جو ہیومن ریسورس ہے دیٹ از کوائٹ چیپر دین دی ادر مارکیٹ پلیسز لائک USA, فورن کے اندر. تو یو کین ریئلی گیٹ گڈ پروجیکٹس میٹاورس کے ہوں, بیکاز آئی ہیو اے ہیوج نیٹ ورک. میرے پاس میٹاورس کے لوگ بھی ہیں جو میٹاورس میں ایون پلاٹس خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سم آف فرینڈ از ڈوئنگ اٹ. تو میں نے کیا کیا کہ ہم یہ بزنس آئیڈیا کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی جو سروسز ہیں نا وہ باہر سے کام لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, اینڈ وی میک اے ٹیم ہیئر جس سے ہم کام کرائیں گے, اینڈ آئی ول بی لیڈنگ دیٹ. اف یو وڈ بی نیڈنگ می سم ویئر اینی ویئر ان دا کنٹری, میں اس کو لیڈ کرنے, وی ول ڈو سم ویبینار, سیمینارس. تو اس کے اوپر نا فرام دا رائٹ ڈے آئی لیفٹ, اس سے نیکسٹ ڈے میں نے اپنے پروجیکٹ پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. اور الحمدللہ اٹ از ان دا پائپ لائن اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. اور اس کا ایک اسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے جس کے اندر سب سے پہلے ہم کچھ جو ہے نا ہمارا 100 days پلان تیار کریں گے کہ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان دا فرسٹ 100 days. پھر اس کے بعد ہاؤ مچ وی کین اسکیل ان 6 months. تو یہ چیزیں مجھے پتہ ہی نہیں تھیں کہ ہم آرگنائزیشن میں گولز ریڈی کرتے ہیں, ہمارے کچھ گولز اچیو کرنے ہوتے ہیں. وہ سادہ سا ایک ٹاکسک سسٹم چلی جا رہا تھا کہ آپ منجن بیچ رہے ہیں اور بیچی جا رہے ہیں اور بس پیسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے شروع سے ہی جب سے یہ آیا تھا نا یہ شارک ٹینک انڈیا کا, اس کے بعد ایک ڈریگن ڈین تھا, یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو آئی واز ویری فیسینیٹڈ اباؤٹ دیم کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لوگ اپنے آئیڈیاز کے اوپر ایویلویشن کرا کے دے آر جنریٹنگ ملینز آف انویسٹمنٹس, اور میں کہاں پہ بیٹھی ہوں, میں لوگوں کو $200-300 کا اسکل سکھا رہی ہوں. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ جسٹس ود دیم ایز ویل اینڈ ود مائی سیلف ایز ویل. تو مجھے پہلے خود کو ٹھیک طرح سے خود امپاور ہونا ہے. جتنا میں امپاور تھی اتنا میں نے ان کو سکھا دیا, لیکن اب مجھے خود ایک اسٹیپ آگے ہونا ہے تاکہ وہ پیچھے جو مجھے فالو کر رہے ہیں وہ بھی ایک اسٹیپ آگے چلتے آئیں. ٹھیک ہے, سو وٹ آئی ڈڈ کہ میں نے اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا اینڈ الحمدللہ اس کی ویلیویشن بھی ہو گئی, اس کی مطلب کانٹریکٹ بھی سائن ہو گیا. اور اب
we are, in the month or so I will get an office in Lahore, پھر I will start making team, اور جیسے ہی ہمارا پورا اسٹرکچر آٹومیٹ ہو جاتا ہے, جیسے ہم نے بات کی کہ لوگ ایجنسیز بنانا سکھا دیتے ہیں, اب مجھے اسٹارٹ میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہمارا فائنینس آٹومیٹ کیسے ہوگا, ہم کون سا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, ہم کیا یوز کر رہے ہیں. اٹس اگین اے کیمسٹری ہول تھیری, ٹھیک ہے, کہ آپ نے فنل کریٹ کرنی ہے کہ ایک کلائنٹ آتا ہے, وہ کن 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 پروسیسز سے ہو کر اس کی ڈلیوریز ہو جاتی ہے, کہ میں اس میں ہمیشہ اپنا سر نہ کھپاتی رہوں. ہیئر آئی ٹاک ٹو پیپل ایون دا CEOs who are still working, اور میں ان سے بات کرتی ہوں کہ وائی یو آر ورکنگ اینڈ ناٹ ایون ٹورڈز دا گروتھ آف یور کمپنی. آپ سسٹم کو آٹومیٹ کر دیں کہ آپ کو بیچ میں پارٹیسپیٹ ہی نہ کرنا پڑے, ایوری تھنگ از گوئنگ آن آٹومیشن. تو اس طرح کی آئی اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ این آٹومیشن سسٹم کے ٹیم کے پاس ایسے ہونا چاہیے, HR میں ایسے ہونا چاہیے, ہمارا یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے. دیر آر فیو اپرچونیٹیز, آئی ول ناٹ ڈسکلوز دیم ابھی, بٹ in future I will do that. تو ان opportunities کی بیس پہ we will target the audience of like جو باہر کی audience ہوتی ہیں ان کو target کریں گے, اور اس کے بعد we'll start taking projects in house like in Pakistan, we'll start doing from here. Inshallah, I wish you all the best of luck, Roshan, for your future endeavors, or it seems exciting, and thank you for coming. And those who want to follow you or want to get in touch with you or want to work for you, maybe for your new company, or if they want to learn something from you by watching this podcast, where they can find you? They can find me on Facebook and on Instagram and on my YouTube channel as well. آپ کا YouTube channel کس نام سے ہے؟ روشان ملک کے نام سے. it is again a story. I just uploaded one of my videos and اسی time I got a message کہ آپ اپنا انڈیویجول یوٹیوب کا چینل نہیں بنا سکتے. when I was in enablers, I was like ہاں میں کیا کروں, اب میں کہاں چلی جاؤں. so I just uploaded تب کی videos and I'm starting to when even if you remember جب آپ نے پوڈکاسٹ اسٹارٹ کیا تھا, I texted you and I congratulate you and I said it is my dream کہ میں پوڈکاسٹ اسٹارٹ کروں, and because I feel like I have good communication skills جن کو یوز کیا جا سکتا ہے for engaging conversations. تو اس کے بارے میں I have plans کہ I will talk to different speakers, not only from e-commerce, from اسٹارٹ اپس کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو اسٹارٹ اپ جیسے فاطمہ مظہر ہیں, CEO آف کولیبس ہیں, آئی گاٹ ٹو نو, میں بدر خوشنود سے بھی ملی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں ایسی کافی پرسنالٹیز سے ملا نا, ویری انسپائرڈ فرام دیم. ان کو آن بورڈ کیا جائے اور ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ IDA کی ایویلویشن کیسے کرتے ہیں, اپنے لیے انویسٹمنٹ. ان کا یہ جو تھوڑا سا رجحان ہے نا VA کی ٹریننگ کے, VA بننا ہے, VA بننا ہے, ہمارے مائنڈ برین واش ہو چکے ہیں. ہم یہاں ہیں, ہمیں یہاں نہیں سوچ رہے, ہمیں پتہ ہے کہ بس $200 کما لینا, ہم فیسینیٹ کر لیں کہ آپ گھر بیٹھے $200 ہزاروں ڈالرز کمائیں, لیکن کمانے کی اسٹرگل کو چھوڑ کے ہم ان کو بڑا سوچنا نہیں سکھا رہے کہ آپ نے ایک دن سیلر بھی بنا. کیوں وہ سیلر نہیں بن پا رہے؟ کیونکہ وہ سوچ ہی نہیں پا رہے. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ دے کانٹ بی سیلر, اسی لیے تو سیلر پروڈیوس نہیں ہو رہا, وہ صرف سروسز پہ ہی رہ جاتے ہیں. سو اٹس لائک کہ اس طرح کی پرسنالٹیز کو بلایا جائے, اینڈ بچوں کو ایون کہ جو میری ایج کے لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹی ختم کیا ہے, دے وانٹ اے ڈائریکشن, تو ان کو ایک اچھی ڈائریکشن ملے جس میں ان کے لانگ ٹرم جو ہے نا وہ گول ہوں. وہ کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر رہے ہیں, وہ اسی کمپنی میں جو ہے وہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, کس لحاظ سے اپنے انٹرسٹ کی بیس کے اوپر. سو آئی ہیو دیز تھنگز ان مائی بیک اینڈ ایز ویل. تو اس کو انشاءاللہ میں پروسیڈ کروں گی, اور میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ میں اس کو گرو کروں گی, اینڈ آئی ول بی نیڈنگ یور ہیلپ ان دیٹ. Inshallah, I'm always here for you. Let me know if you need anything, and thank you for coming once again. And as usual, before I conclude this podcast, تو میں ڈسکرپشن میں روشان ملک کا فیس بک, انسٹاگرام اور اسپیشلی ان کا یوٹیوب چینل ڈال دوں گا. اف یو نیڈ اینی تھنگ, اینی کائنڈ آف ہیلپ, بیکاز وی ٹاک اباؤٹ وومن امپاورمنٹ, آن لائن ورک, or even she is starting her own venture. If you have expertise, you want to join her or you want to ask her something, so you can contact her by following the links in the description. And as usual, if you like this podcast, make sure you share it with your friends, and don't forget to subscribe to our YouTube channel as well. Thank you.